اردو ناول انتقام قسط نمبر 167 بائے اردو داستان مس سیما مدثر۔ وکی نے اس چھوٹے سے مگر خوبصورت سنگل سٹوری بنگلے کے گیٹ پر لگی نیم پلیٹ پر لکھا نام دیکھا اور بغیر رکے موٹر سائیکل آگے بڑھاتا لے گیا۔ مس سیماب عرف سیمی کے بنگلے کے گیٹ پر اسے کوئی چوکیدار تو دکھائی نہیں دیا تھا، لیکن سیکورٹی کیمرہ ضرور موجود تھا۔ نظر سے جو معلومات حاصل ہوئی تھی ان کے مطابق بھی سیمی کے بنگلے پر چوکیدار سمیت کوئی مرد ملازم موجود نہیں تھا۔ بس 40-45 سال کی ایک پختہ عمر کی عورت تھی جو تنہا اندر باہر کے سارے کام انجام دیتی تھی۔ ان کاموں میں سیمی کے کلائنٹس کو ڈیل کرنا بھی شامل تھا، اور بظاہر ملازمہ ہونے کے باوجود سب اس کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آتے تھے کیونکہ سیمی کی یہی خواہش تھی۔ بہرحال ملازمہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھی۔ اسے اعتماد تھا کہ اول تو دونوں عورتیں کوئی مسئلہ پیدا کر نہیں سکیں گی، لیکن اگر کوئی مسئلہ ہو ہی گیا تو وہ سنبھال لے گا۔ اپنے اسی اعتماد کے سبب وہ کسی کو ساتھ نہیں لایا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اصل افرادی قوت کی اصغر کو ضرورت تھی، جو میرو کی لوکیشن ٹریس کرنے کے بعد اس کی طرف روانہ ہونے والا تھا۔ سیمی کے بارے میں اس کے پاس حتمی رپورٹ تھی کہ وہ بس ایک ملازمہ کے ساتھ تنہا رہتی ہے، جبکہ میرو جیسے گنڈے اپنے ساتھ 2-4 حالی موالی ضرور رکھتے ہیں۔ ان سے نمٹنے کے لیے اصغر کے ساتھ نقوی ہونا ضروری تھا۔ میں آ رہا ہوں مس سیمی۔ بنگلے کی پشت پر پہنچ کر وہ زیر لب بڑبڑایا اور اپنی مخصوص بندروں والی پھرتی کے ساتھ دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف کود گیا۔ بنگلے کے اندر خاموشی تھی۔ اگر اس نے پورچ میں کھڑی گاڑی نہ دیکھی ہوتی تو یہ گمان کرتا کہ مس سیمی کہیں باہر گئی ہوئی ہے۔ وہ پچھلی طرف کی کھڑکیوں کو ٹٹولتا اندر جانے کا راستہ تلاش کرنے لگا، لیکن کھڑکیوں پر اندر کی طرف لوہے کی مضبوط گرل لگی ہوئی تھی۔ وہ پچھلی دیوار کے ساتھ چلتا ہوا پہلو میں آ گیا اور وہاں یکدم اسے ایک چھوٹا دروازہ نظر آیا۔ یہ شاید کچن کا دروازہ تھا جس وقت بند تھا، لیکن دروازے پر آٹومیٹک لاک کی موجودگی نے اسے خوش کر دیا۔ جن دروازوں پر اس قسم کے لاک لگے ہوں ان کو عموماً اندر سے کنڈی نہیں لگائی جاتی اور وہ لاک آرام سے کھول سکتا تھا۔ اسی ارادے سے اس نے جیب سے ایک تار برآمد کر کے تالے کے سوراخ میں ڈالنا چاہا، لیکن اگلے لمحے وہ چونک گیا۔ اس کا ہاتھ لگنے سے پہلے دروازہ ذرا اندر کی طرف دب گیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ سرے سے لاک تھا ہی نہیں۔ شاید اکیلی ہر کام انجام دینے والی ملازمہ سے غفلت ہو گئی تھی۔ کام کا بوجھ زیادہ ہو تو ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ملازمہ کی اس غلطی نے اس کے کام کو مزید آسان کر دیا تھا۔ دروازے کو احتیاط سے بے آواز دھکیل کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ اندر تاریکی جس سے واضح طور پر کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اتنا بہرحال پتہ چل رہا تھا کہ وہ کچن ہے، جس سے آگے شاید لاؤنج تھا، اور اس وقت وہ بھی تاریک پڑا تھا۔ بس آگے کسی کمرے کے بند دروازے کی نچلے در سے گزر کر معمولی سی روشنی باہر آ رہی تھی۔ یہی روشنی تھی جس نے لاؤنج اور کچن کے ماحول کو مکمل تاریکی میں ڈوبنے سے بچا کر دھندلے سے خاکے ابھار رکھے تھے۔ وہ کھلے دروازے سے گزر کر بے خوف اندر داخل ہو گیا اور اگلے لمحے جیسے کسی شکنجے میں جکڑا گیا۔ گرفت اتنی مضبوطی کہ اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ بے ساختہ خود کو اس گرفت سے نکالنے کے لیے زور لگایا۔ تھوڑا سکون کرو میاں، ورنہ شہرک کٹ جائے گی۔ قدرے بھاری نسوانی آواز کے ساتھ جہاں اس نے اپنے گلے پر کسی تیزدار آلے کی ہلکی سی چور محسوس کی، وہیں پشت پر مخصوص نسوانی گداز بھی محسوس ہوا۔ کون ہو تم؟ وہ حیرت سے پوچھنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ تو تمہیں بتانا ہے، اس نے مضبوط لہجے میں جتایا، پھر ہلکا سا ٹوکا دیتے ہوئے بولی۔ اندر چلو، پھر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ وکی اس کے اشارے پر چل پڑا۔ اسے اپنے بھاری بازو کے حصار میں لیے وہ بھی ساتھ تھی۔ کچن سے باہر نکلتے نکلتے اس نے کوئی سوئچ دبایا تو سارا لاؤنج روشنی میں نہا گیا۔ یہ خوبصورت اور قیمتی آرائشی اشیاء سے سجا اچھا خاصا وسیع لاؤنج تھا۔ کم از کم بنگلے کے رقبے کے حساب سے تو وسیع ہی تھا۔ کہاں رہ گئی ہو فیضی، ذرا جلدی کرو۔ ابھی وہ روشن کمرے کے بند دروازے کے قریب ہی تھا کہ ایک سریلی آواز نے پکارا۔ بس آ گئی ہوں بی بی، یہ لو تمہارا مہمان بھی حاضر ہے۔ فیضی کے نام سے پکاری جانے والی نے پیر کے دھکے سے دروازے کا پٹ کھولا اور اسے اپنے ساتھ دھکیلتے اندر لے گئی۔ اندر وکی کا سامنا سنگار میز کے پاس کھڑی ایسی جوان سال عورت سے ہوا جس نے خاصا بے باک لباس پہن رکھا تھا اور چہرے پر میک اپ کی تہ جمائے آرائشیں گیسو کر رہی تھی۔ تمہیں معلوم ہے فیضی کہ اس وقت ہم خود کسی کے مہمان بننے جا رہے ہیں؟ پھر کسی مہمان کو کیوں لے آئیں؟ وہ وکی کو دیکھ کر بالکل بھی نہیں چونکی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ پہلے ہی اس کی آمد سے واقف تھی۔ یہ بن بلائے مہمان ہے بی بی، جو دیوار پھاند کر اندر آئے ہیں۔ اس نے سوچا نے لاک واک توڑنے کی زحمت دینے کی بجائے خود ہی اندر بلا لوں تاکہ کل مجھے مرمت کا کام انجام نہ دینا پڑے۔ وہ دونوں مل کر اس کی بے بسی کا لطف اٹھا رہی تھی، لیکن اس گفتگو سے وکی کو یہ سمجھ آ گئی تھی اسے کیمرے کی مدد سے دیکھا گیا ہے اور دیکھنے کے بعد باقاعدہ ٹریپ لگا کر جکڑا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، لاک کی مرمت سے بچ گئی ہو، بندے کی مرمت کر ڈالو تاکہ میں بازل صاحب کی گاڑی آنے سے پہلے پہلے اس کے شجرے سے تو واقف ہو جاؤں۔ وہ اس کے اس طرح شکار کیے جانے پر محظوظ ہو رہی تھی۔ وکی پر ان کی ان مسخریوں کو کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، لیکن بازل کے نام نے سارے بدن میں برق سے دوڑا دی۔ بازل کے بندے یہاں پہنچنے سے پہلے پہلے اسے صورتحال کو اپنے قابو میں کرنا تھا۔ چنانچہ فیضی نامی عورت اپنی مالکن کے حکم پر حرکت میں آئی، اس سے قابل حرکت میں آ گیا اور بیک وقت اپنے داہنی کونی اور داہنے پاؤں کو حرکت دے کر اس کی دائیں پسلی اور گھٹنے کو نشانہ بنایا۔
اس کے اب تک یہ کسی قسم کی مزاحمت نہ کرنے پر فیضی تھوڑی سی ڈھیلی پڑ گئی تھی، اس لیے یہ وار کارگر ثابت ہوا اور وہ ایک ہی جھٹکے میں اس کی گرفت میں آ گئی۔ سالے! فیضی کے منہ سے مغلظات کا ڈھیر ابل پڑا اور وہ کسی چیل کی طرح وکی پر جھپٹی۔ اپنے بھاری تن و توش کے باوجود اس کے حرکات میں پھرتی اور تیزی تھی۔ وکی اگر عین وقت پر اپنی جگہ نہ چھوڑ دیتا تو اپنے دائیں پہلو پر اس کی زوردار لات کھانی پڑتی۔ ابھی تو اپنے ہی زور میں آگے گئی اور یوں ڈریسر ٹیبل پر جا گری کہ اس پر سجی بیش قیمت پرفیوم اور کاسمیٹکس کی بوتل لڑک کر فرش کی جانب لپکی اور چھناکی کی آواز کے ساتھ ہی کمرے میں بہت سی ملی جلی خوشبوئیں بکھر گئی۔ اس صورتحال پر اب تک اطمینان سے کھڑی سارا تماشا دیکھتی سیمی نے ایک سریلی سی چیخ ماری۔ پتہ نہیں اسے فیضی کی چوٹ لگنے کا غم تھا یا اپنی قیمتی کاسمیٹکس کے ضائع ہونے سے صدمہ ہوا تھا۔ بہت ہوگی تیرے ساتھ رایت، اب دیکھنا میں تیرا کیا حشر کرتی ہوں۔ فیضی کے ماتھے پر ہلکا سا کٹ لگ گیا تھا جس سے خون بہہ کر اس کے چہرے پر آ رہا تھا۔ شاید غصے اور خون کے باعث اس کا اچھا خاصا چہرہ بھیانک لگنے لگا تھا۔ وکی نے اس کی دھمکی کے جواب میں اس کی طرف ایک تمسخرانہ مسکراہٹ اچھالی اور اپنی جگہ سے حرکت میں آیا۔ آگے جو ہوا وہ فیضی اور سیمی دونوں کے لیے غیر متوقع تھا۔ وکی نے فیضی کے بجائے سیمی کا رخ کیا تھا۔ اب اگر تم نے ذرا سی بھی الٹی سیدھی حرکت کی تو میں اس کی گردن توڑ دوں گا۔ وہ سیمی کی گردن بازو پر لپیٹے سنگین لہجے میں فیضی کو دھمکا رہا تھا۔ دراصل اس کے ذہن میں سیمی کا فیضی سے کہا ہوا جملہ موجود تھا۔ اس جملے سے ظاہر تھا کہ بازل کی بھجوائی گاڑی سیمی کو لینے آ رہی ہے۔ وہ کسی کی آمد سے قبل یہاں کے حالات کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا تھا، اس لیے فیضی کے مقابلے کو طول دینے کی بجائے یہ ترکیب لڑائی تھی۔ فیضی کے حرکات و سکنات سے ظاہر تھا کہ اسے لڑنے بھیڑنے میں خاصی مہارت حاصل ہے۔ وہ بھی کم نہیں تھا، لیکن مقابلے کی صورت میں وقت کا ضیاع کا خدشہ تھا۔ لڑکی کا سہارا لے کر میدان سے کیوں بھاگ رہا ہے؟ ہمت ہے تو مجھ سے مقابلہ کر۔ اگرچہ سیمی کو اس کے رحم و کرم پر پا کر فیضی کا چہرہ سوت گیا تھا، لیکن اس نے وکی کو للکارا، اسے جوش دلانے کی کوشش کی تھی۔ یہ کوئی فلم کا سین نہیں ہے اور نہ ہی کسی ٹی وی چینل پر لائیو مقابلہ دکھایا جا رہا ہے جو میں تمہارے بھڑکانے پر جوش میں آ جاؤں گا۔ میں اپنے کام کرنے آیا ہوں اور اس کام میں رکاوٹ ڈالے گا اس کا انجام برا ہوگا۔ جواباً غرایا، کیسا کام؟ کیا چاہتے ہو تم؟ فیضی نے تھوک نگل کر اپنا گلا تر کیا۔ اس کے مقابلے میں وکی کی گرفت میں جکڑی ہوئی سیمی زیادہ پرسکون محسوس ہو رہی تھی۔ میرا جو بھی کام ہے اس میں تم دونوں کو کوئی نقصان پہنچانے کی نیت شامل نہیں تھی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تم اور تمہاری مالکن محفوظ رہیں تو میرے ساتھ تعاون کرو۔ اس بار اس نے لہجہ قدرے نرم کر لیا۔ کیسا تعاون؟ مداخلت یا مزاحمت نہ کرو، میں بس کچھ دیر اس گھر میں رہوں گا اور سیمی کے یہاں روانہ ہوتے ہی خود بھی چلا جاؤں گا۔ اس نے اپنا مطالبہ اور پروگرام دونوں اس کے سامنے رکھے۔ لیکن اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ فیضی نے حیرت کا اظہار کیا۔ سیمی کو لینے گاڑی کب تک آئے گی؟ اس نے فیضی کے سوال کو نظر انداز کر کے اپنے مطلب کا سوال کیا۔ تم بازل کے پیچھے ہو؟ فیضی نے سوال کر کے ثابت کر دیا کہ وہ صرف لڑنے بھیڑنے کے فن میں طاق نہیں بلکہ اپنی مضبوط کھوپڑی کے پیچھے دماغ بھی رکھتی ہے۔ تم اس چکر میں نہ پڑو، کم سے کم جاننا تمہارے اپنے حق میں بہتر ہے، وکی نے اسے نصیحت کی۔ بازل تک پہنچنے کے لیے وکی نے سیمی نامی لڑکی کے بنگلے پر کارروائی کی جو بازل کی منظور نظر تھی۔ وکی نے سیمی کو قابو کر لیا تھا۔ سیمی کی ملازمہ نے وکی سے کہا، ٹھیک ہے تم جو چاہو کرو لیکن بیبی کو چھوڑ دو۔ فیضی نے گویا شکست تسلیم کر لی۔ صرف اتنا ہی کافی نہیں ہوگا محترمہ، تمہیں اپنی مالکن کے لیے کچھ قربانی مزید دینا پڑے گی، وکی نے مطالبہ کیا۔ یہ میری ملازمہ نہیں بڑی بہن ہے، یکدم ہی سیمی نے اسے ٹوکا۔ واقعی؟ وکی حیران ہوا۔ سیمی اور فیضی میں کچھ بھی مشترک نہیں تھا۔ جتنی سیمی نرم و نازک تھی، فیضی اتنی ہی سخت جان اور بھاری تن و توش کی مالک تھی۔ نئے نقش کا بھی ایسا ہی کچھ حساب کتاب تھا۔ فیضی اگرچہ بدصورت نہیں تھی لیکن سیمی والی بات بھی نہیں، یہ میری ماں کے پہلے شوہر سے ہے، میں اپنی ماں جیسی ہوں اور یہ اپنے باپ جیسی۔ سیمی نے اس کی الجھن دور کر دی۔ لیکن لوگ تو اسے تمہاری ملازمہ ہی سمجھتے ہیں۔ میں نے کبھی کسی سے ایسا نہیں کہا، لیکن چونکہ فیضی نے سارا گھر سنبھال رکھا ہے تو لوگ خود ہی یہ بات فرض کر لیتے ہیں۔ فیضی کے سامنے تردید نہیں کرتی، لیکن اگر کوئی میرے سامنے سے ملازمہ کہے تو حقیقت ضرور بتاتی ہوں۔ اچھی بات ہے، وکی نے مختصر تبصرہ کیا۔ میں تو چاہتی ہوں کہ گھر کے کام کاج کے لیے کوئی ملازمہ رکھ لی جائے، لیکن فیضی نہیں مانتی۔ سیمی نے بات کو مزید آگے بڑھایا۔ ملازمہ رکھنے کا مطلب ہوتا ہے اپنا راز کسی اور کے حوالے کرنا۔ میں اچھی طرح گھر سنبھال سکتی ہوں اور گھر کی حفاظت بھی کر سکتی ہوں، تو خام خواہ کی پخ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ فیضی نے بھی مسکراتے ہوئے گفتگو میں حصہ لیا۔ مسکرانے سے اس کے چہرے کے کرخت تاثرات پر فرق پڑا تھا اور سیمی کے لیے ممتا کی جھلک دکھائی دی تھی۔ ان دونوں بہنوں کی یقیناً کوئی کہانی تھی جسے سننے کی فی الحال اس کے پاس فرصت نہیں تھی، چنانچہ موضوع بدل کر پوچھا، بازل کی بھجوائی گاڑی کب تک یہاں پہنچے گی؟ بس آتی ہی ہوگی۔ سیمی نے وال کلاک پر نظر ڈالی۔ میں نے ہمیشہ اس شخص سے دور رہنے کا مشورہ دیا ہے، بہت خبیث آدمی ہے، میری نازک کلیسی بہن کا وہ حال کر دیتا ہے کہ 2 دن تک بستر سے اٹھ نہیں پاتی۔ فیضی کے چہرے پر بازل کے لیے ناگواری تھی، اسے انکار کرنا خود کو مصیبت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔
ویسے بھی وہ اتنا ہاتھ کھول کر نوازتا ہے کہ ہر چیز کی تلافی ہو جاتی ہے۔ سیمی کا جواب ایسے پکے کاروباری کا سا تھا جو ہر صورتحال میں کاروبار میں منافع کو اوپر رکھتا ہے۔ تم اپنی تیاری فائنل کرو، میں اور فیضی اتنی دیر میں باہر کا چکر لگا کر آتے ہیں۔ وکی نے وقت کو سرکتا دیکھ کر ان کی گفتگو میں دخل دیا اور سیمی سے بولا، اس کا میک اپ تو ٹھیک تھا لیکن ہیئر سٹائل خراب ہو گیا تھا۔ باہر کہاں لے جا رہے ہو فیضی کو؟ وہ ذرا تشویش میں مبتلا ہوئی۔ یہیں گھر کے آس پاس رہیں گے ہم، گاڑی آنے پر تم روانہ ہو جانا۔ مگر سیمی نے کوئی اعتراض کرنا چاہا۔ اگر مگر کچھ نہیں، میں نے وعدہ کر لیا کہ تم لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تو یقین کرو ایسا ہی ہوگا، لیکن یاد رکھنا کہ ایسا اسی صورت میں ہوگا تم مجھے نقصان پہنچانے کی غلطی نہ کرنا۔ ایسا بالکل ہونا چاہیے کہ ہمارے نکلتے ہی تم بازل کا نمبر ملا کر اسے میرے بارے میں بتا دو۔ میں اسے نہیں بتاؤں گی، ویسے بھی میرے پاس اس کا فون نمبر نہیں، اس نے خود مجھے کال کرنی تھی۔ اس کے ایک آدمی میرو نے مجھ سے رابطہ کیا تھا۔ سیمی نے بھی جلدی سے جواب دیا۔ بس تو پھر ہم جاتے ہیں، تم اپنا کام نمٹا لو۔ اس نے سیمی کی گرد لپٹا بازو ہٹایا لیکن فوراً ہی اس کے ہاتھ میں گن دکھائی دینے لگی۔ اس گن کی جھلک نے ان دونوں کے دل سے مزاحمت کی رہی سے خواہش بھی ختم کر ڈالی۔ سیمی چپ چاپ آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی جبکہ فیضی نے اس کے اشارے پر باہر کا رخ کیا۔ تم بھی کچھ کرو، خیال رکھنا کہ ہاتھیوں کی لڑائی میں ہم بیچارے سیدھے سادھے اپنا کام دھندہ کرنے والے پس جائیں۔ ہماری تو کسی سے دشمنی ہے نہ دوستی، ہم تو اس دکاندار کی طرح ہیں جو ہر دام دینے والے کو سودا بیچ دیتا ہے۔ گاہک کہاں سے آیا اور کون ہے اس سے ہمیں مطلب نہیں ہوتا۔ وہ لوگ کچن کے راستے باہر نکلے تھے اور اس دوران فیضی نے اپنا راگ الاپنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی اس بے وقت کی راگنی نے وکی کو پوری طرح سمجھا دیا تھا کہ دونوں بہنوں کی اصلیت کیا ہے، ادھر دیوار کے ساتھ کیا پڑا ہے۔ جو کچھ اس نے کہا اس پر تبصرہ کیے بغیر وہ اچانک ہی بولا تو فیضی جلدی سے گردن گھما کر اس کے اشارے کی سمت دیکھا۔ بس یہی ایک لمحہ وکی کے لیے کافی تھا۔ اس کا گن والا ہاتھ بلند ہوا اور دستے کی زوردار ضرب سے فیضی بری طرح تیورا کر گرنے لگی۔ وکی نے گرنے سے پہلے سے سنبھال کر آرام سے زمین پر لٹا دیا۔ اس وقت وہ گھر کے عقبی حصے میں تھے اور فیضی اسی عمارت اور چار دیواری کے درمیان موجود چوڑی گلی جیسی جگہ پر آرام سے سما گئی تھی۔ اس کی نبض اور سانسوں کی رفتار سے اندازہ لگانے میں کہ وہ کم از کم 1.5-2 گھنٹے سے پہلے ہوش میں نہیں آئے گی۔ وہ جس طرح دیوار پھلانگ کر اندر آیا تھا اسی طرح باہر چلا گیا۔ اس کی موٹر سائیکل اپنی جگہ موجود تھی۔ اسے سٹارٹ کیے بغیر یوں ہی چلاتے ہوئے وہ عقب سے گھوم کر بنگلے کے پہلو میں آیا اور ایسی پوزیشن پر کھڑا ہو گیا کہ وہ خود تو مین گیٹ پر آنے والے کسی فرد یا گاڑی کو دیکھ سکے لیکن کسی کی اس پر نظر نہ پڑے۔ یہیں کھڑے کھڑے اس نے وائس میسج کے ذریعے لالہ کو اب تک کی صورتحال کی خبر دینے کے ساتھ تاکید کی کہ بندوں کو الرٹ رکھے تاکہ جیسے وہ بازل کے ٹھکانے پر پہنچ کر لوکیشن بھیجے وہ لوگ اس کی مدد کے لیے آ سکیں۔ ابھی وہ اس کام سے فارغ ہوا ہی تھا کہ ایک سرخ شیراٹ آتی دکھائی دی اور حسب توقع سیمی کے بنگلے کے گیٹ پر رک گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر موجود شخص نے گاڑی سے اتر کر گھنٹی کا بٹن دبایا۔ اندر سے سیمی نے جواب دیا۔ وہ سر ہلاتا ہوا گاڑی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ ذرا دیر میں سیمی باہر آئی اور گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا۔ یقیناً وہ فیضی کو تلاش کر رہی تھی۔ اپنی اس کوشش میں ناکام ہونے پر اس کے چہرے پر مایوسی دکھائی دی لیکن خیر گزری کہ اس نے اپنی زبان بند رکھی اور چپ چاپ گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ ڈرائیور نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس کے بیٹھنے کے بعد خود گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ اس کے گاڑی سٹارٹ کرنے کے ساتھ ساتھ وکی نے اپنی بائک کو کک لگائی اور جیسے گاڑی تھوڑی سی آگے گئی اس کے پیچھے چل پڑا۔ یہ کم سے کم پون گھنٹے کا سفر جس میں خود کو ڈرائیور کی نظر سے بچائے رکھنے کے لیے اسے بہت احتیاط کرنی پڑی تھی۔ تعاقب کا یہ سلسلہ شہر کے آخری سرے پر ایک ایسی بستی میں جا کر رکا جہاں زیادہ تر غیر مقامی افراد آباد تھے۔ بستی میں زیادہ تر مکانات چھوٹے اور ایک منزلہ تھے اور چند ہی 2 یا 6 منزلہ مکانات دکھائی دے رہے تھے۔ ان مکانات کو بناتے ہوئے کسی ترتیب کا خیال نہیں رکھا گیا تھا جس کے باعث گلیاں ٹیڑھی میڑھی تھی اور ان کی حالت مکینوں کی طرز زندگی کا بھی اندازہ ہو رہا تھا۔ ادھر ادھر اڑتی پلاسٹک کی تھیلیاں، کچرے کے ڈھیر اور ابلتے گٹر صاف بتا رہے تھے کہ ان کی زندگیوں میں صحت و صفائی کی کسی اصول کا عمل دخل نہیں تھا۔ اگر دن کا وقت ہوتا تو شاید اس سب کے ساتھ گلیوں میں کھیلتے ننگ درنگ بچے بھی دکھائی دے جاتے، لیکن اس وقت ذرا سا سناٹا تھا اور ایک چائے کے ڈھابے پر گنی چنی کھلی دکانوں کے سوا کاروباری زندگی رکا دکھائی دے رہا تھا۔ روشنی بھی بہت کم تھی۔ سٹریٹ لائٹس کا تو کچھ اتا پتہ نہیں تھا، بس کچھ مکانوں کے باہر روشن بلب اور کھلے ڈھابے اور دکانوں کی روشنیوں میں اندھیرے کو ماحول پر مکمل طور پر حاوی ہونے سے روک رکھا تھا۔ سیمی کو لے جانے والی گاڑی ایک 6 منزلہ مکان کے سامنے جا کر رکی اور ڈرائیور نے زور سے ہارن بجایا تو فوراً ہی مکان کا دروازہ کھل گیا۔ ڈرائیور نے گاڑی سے نکل کر پچھلا دروازہ کھولا۔ تم مجھے کس جگہ لے آئے ہو؟ سیمی کی آواز کافی بلند تھی اس لیے کچھ فاصلے پر موجود وکی تک پہنچ گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ سیمی تھوڑی سی پریشان ہے۔ ہائی سوسائٹی میں متحرک وہ رنگین تتلی جو اب تک رنگ و نور کی دنیا سے لطف اندوز ہوتی رہی تھی اور اپنے قدردانوں کے ساتھ بڑی بڑی کوٹھیوں یا پرتعیش ہوٹلوں میں قیام کرتی رہی تھی، یقیناً اس ماحول میں آ کر پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے آپ کو جہاں پہنچانے کا حکم ملا تھا وہیں لے کر آیا ہوں بی بی۔
ڈرائیور نے اکھڑ سے لہجے میں اس کی بات کا جواب دیا۔ تمہارا مطلب ہے بازل یہاں موجود ہے؟ وہ بے یقین سی تھی۔ کون کہاں ہے مجھے نہیں معلوم، مجھے بس آپ کو یہاں لانے کا حکم ملا تھا۔ اس کا لہجہ اب بھی پہلے جیسا تھا۔ آئی ڈونٹ بلیو اٹ کہ بازل مجھے ایسی جگہ بلوا سکتا ہے۔ سیمی اب گاڑی سے نیچے اترتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ اسی وقت وکی نے مکان کے کھلے دروازے سے ایک دراز قد اور مضبوط جسم کے آدمی کو باہر آتے دیکھا۔ آدمی کے بال دراز تھے اور اس وقت ایک پونی ٹیل کی شکل میں جکڑے ہوئے تھے۔ میرو تم؟ وہ آدمی ڈرائیور کے برابر جا کھڑا ہوا، سیمی سے پہچان کر حیرت کا اظہار کیا۔ ہاں میں۔ اب تمہیں یقین آ جانا چاہیے کہ تم غلط جگہ پر نہیں آئی ہو، لیکن میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو۔ اس بار وہ گاڑی سے نیچے اتر آئی تھی اور بولتے میرو کے ساتھ مکان کے کھلے دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ان دونوں کے مکان کے اندر داخل ہوتے دروازہ بند ہو گیا۔ ایک اندھیرے کونے میں دبکے وکی کے وجود میں اس گفتگو نے سنسنی سی پھیلا دی تھی۔ میں بازل کے قریب پہنچ چکا ہوں۔ اس پیغام کے ساتھ لالا کو لوکیشن بھی بھجوا دی۔ اصغر اپنے آدمیوں کے ساتھ میں ہی آ رہا ہے۔ میرو کے موبائل کی لوکیشن بھی اسی علاقے میں نکلی ہے۔ لالا کا جواب اس کے لیے تسلی بخش تھا۔ شاید موبائل کمپنی کے بندے نے میرو کا نمبر ٹریس کر کے لوکیشن بھیجنے میں سستی سے کام لیا تھا، اس لیے اصغر کی روانگی میں تاخیر ہو گئی تھی۔ لیکن اچھی بات تھی کہ وہ اسی طرف آ رہا تھا، ایک ایسی جگہ جہاں بازل اپنے آدمی کو نامعلوم تعداد کے ساتھ موجود تھا۔ اس کا اکیلے کوئی قدم اٹھانا ممکن نہیں تھا۔ اسے انتظار کرتے ہوئے مشکل سے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ ارد گرد سرگرمی سی محسوس ہوئی۔ آنے والے 3 گاڑیوں میں آئے تھے اور سیاہ و چست لباسوں میں تاریکی کا حصہ بنے خاموشی سے گلی میں پھیلتے جا رہے۔ ان کے قدم اتنے بے آواز تھے کہ گلی میں طاری سناٹا جوں کا تو قائم تھا، اور یہاں سے کافی فاصلے پر موجود کھلے چائے کے ڈھابے پر بجتے گانے کی آواز ہنوز صاف سنائی دے رہی تھی۔ فاصلے کی وجہ سے گانے کے بوجھ سمجھ نہیں آ رہے تھے، لیکن لے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ اگر دن کا وقت ہوتا اور یہاں آوازیں ہوتی تو یہ لے بھی محسوس نہیں ہوتی۔ گلی میں جتنے لوگ موجود تھے اس حساب سے تو اس وقت یہ لے سنائی نہیں دینی چاہیے تھی، لیکن آنے والوں کی منظم اور نبیت الحرکات نے سناٹے کو ٹوٹنے نہیں دیا تھا۔ وکی جو پہلے لمحے پر انہیں اپنے ساتھی سمجھ کر اپنی کمین گاہ سے نکلنے لگا تھا، ایک بار پھر واپس دبک گیا۔ اپنے ساتھیوں کے کام کرنے کے انداز سے واقف تھا، اس لیے جان گیا تھا کہ آنے والے اجنبی ہے، ایسے اجنبی جن کا ٹارگٹ وہی تھا۔ اس نے فوری طور پر کوئی ایکشن لینے کے بجائے خاموشی سے صورتحال کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا اور چپکے سے اصغر کو چند ہدایات بھیج دی۔ کسی غلطی کی گنجائش نہیں ہوگی میڈم، آپ بالکل بے فکر رہیں۔ کیسے بے فکر رہوں؟ ہر روز مجھے زیک پر زیک پہنچ رہی ہے، برسوں کا بنایا سیٹ اپ بگڑنے لگا ہے اور تم کہتے ہو بے فکر رہوں۔ وہ جو مضطرب سی کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی تسلی دینے برابر الٹ پڑی۔ وہ کل کا لڑکا معاذ جسے میں نے ہر طرح سے بے بس کر دیا تھا، آئے دن مجھے کئی نئی چوٹ دے جاتا ہے۔ اب تک میں خود کو یہ تسلی دیتی تھی کہ جو کچھ ہوا میری نظروں سے دور کہیں کسی اور جگہ ہوا، اور اس میں ہونے میں دوسروں کی نااہلی شامل ہے، لیکن اس بار اس نے زور سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ اس بار تو وہ براہ راست مجھے دھوکہ دے کر نکل گیا، اور تم نے دیکھا کہ کس طریقے سے نکلا کہ ہمارا سارا انتظام دھرے کا دھرا رہ گیا۔ وہ تاؤ پر تاؤ کھا رہی تھی۔ وہ اس کام میں تنہا نہیں تھا میڈم، اسے کوئی بہت طاقتور سپورٹ حاصل تھی۔ اس کو فرار کروانے کے لیے جو ڈرون استعمال کیا گیا، اس کی تو پورے پاکستان میں موجودگی ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں۔ یہ کوئی اور طاقت ہے جو اس کا ساتھ دے رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کمال تو یہ ہوا کہ اس پوری سڑک پر ہمیں کسی ایک سیکورٹی کیمرے کی ریکارڈنگ نہیں مل سکی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مشہور اور معروف سڑک پر نصب سارے کے سارے کیمرے بیک وقت آؤٹ آف آرڈر ہو جائیں؟ یہ سب جان بوجھ کر کیا گیا ہے تاکہ ہمارے ہاتھ کوئی کلو نہ لگ سکے۔ وہ دلائل سے میڈم ایکس کا صدمہ کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خیر جو ہوا اسے بدلا نہیں جا سکتا، لیکن اب جو ہمیں ایک سنہری موقع ملا ہے اس سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے۔ معاذ کی دوست بشرا کا ہاتھ آ جانا اعظم کو کھو دینے کی تلافی بن سکتا ہے۔ تم لوگوں کو اسے ہر حال میں یہاں لانا ہے، کسی نقصان کسی جواب دہی کی پرواہ کیے بغیر ہر حد سے گزر جاؤ، لیکن اس لڑکی کو مجھ تک ضرور پہنچانا۔ میں معاذ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ کیسے دھوکے کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ وہ ایک چوٹ کھائی ہوئی ناگن کی طرح ہر حال میں معاذ کو زیک پہنچانی تھی۔ معاذ اس کے پورے کیریئر پر ایک بدنما داغ تھا۔ وہ اس پر خاصی سرمایہ کاری کرنے کے باوجود اس سے مطلوبہ فوائد حاصل کرنے میں ناکام رہی تھی۔ صرف یہی ایک صدمہ کم نہیں تھا کہ اس نے سونیا کو اس سے چھین لینے کی جسارت بھی کر ڈالی تھی۔ اسے یقین نہیں آتا تھا کہ اس کا اپنا خون اسے دھوکہ دے گیا، باوجود اس کی پرورش کرنے میں مخصوص ماحول کا انتظام کیا تھا اور اسے ایسے لوگوں میں رکھا تھا جو پوری محنت سے اسے اسرائیل کا وفادار جانثار بنانے کی جدوجہد کر رہے تھے۔ یہ ساری محنت ایک لڑکی کی محبت میں رائگاں چلی گئی تھی، اور وہ دن رات یہ سوچ کر پاگل ہوتی رہتی تھی کہ کبھی اگر سونیا اس کے مد مقابل آ گئی تو وہ اس کے ساتھ کس طرح پیش آئے گی۔ اس بار ہم اسے سبق ضرور دیں گے۔ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ جلد بشرا یہاں آپ کے سامنے حاضر ہوگی، لیکن میری آپ سے استدعا ہے کہ ایک بار اس بات کی کھوج ضرور لگائیں کہ معاذ کے پیچھے کون ہے۔ اس کی طاقت توڑنے کے لیے ہمارے لیے اس کے سپورٹر کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اس شخص نے میڈم پر زور دیا۔ میں خود بھی اس بات کو سمجھتی ہوں،
میرا بھی اندازہ ہے کہ سپورٹ اسے انڈیا کے منظر سے غائب ہونے کے بعد کہیں سے ملی ہے۔ وہ اور اس کے ساتھی اس درمیانی عرصے میں غائب رہے، یقیناً اپنے سپورٹرز کے زیر سایہ رہے ہوں گے، اور اب اسی کے سارے یہاں پہنچے ہیں۔ کسی حد تک مجھے ان سپورٹرز کے بارے میں بھی اندازہ بھی ہے، لیکن کوئی قدم اٹھانے سے پہلے ٹھوس ثبوت حاصل ہونا ضروری ہے۔ وہ بات کرتے کرتے گہری سوچ میں چلی گئی۔ آپ نے ہمیشہ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، اس بار بھی کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ مجھ سمیت آپ کے سارے وفادار آپ کی پوزیشن برقرار رکھنے کے لیے اپنی جان تک لڑا دیں گے۔ وہ میڈم ایکس کے قریبی لوگوں میں سے ایک تھا اور اسے اپنی وفاداری کی یقین دہانی کروا رہا تھا۔ وہ اس وقت سے مصروف تھا جب عرفان اللہ نے کال کر کے بشرا کی بازل کے پاس موجودگی کا انکشاف کیا تھا۔ بازل کے لوگوں میں شامل عرفان اللہ کے مخبر نے اسے بازل کی موجودہ کمینگاہ کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا، اور اس بار عرفان اللہ نے براہ راست بازل سے الجھنے کے بجائے میڈم ایکس کو اس کے ٹھکانے کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جب بازل میڈم ایکس جیسی طاقتور عورت سے شکست کھائے گا تو اس کا دماغ خود بخود ٹھکانے پر آ جائے گا۔ ان لوگوں کو عرفان اللہ کے مقاصد سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ انہوں نے بشرا تک پہنچنے کے لیے فوری طور پر اپنی منصوبہ بندی شروع کر دی تھی۔ ان کے آدمی سیلز مین کے روپ میں اس پورے علاقے کو اچھی طرح دیکھ آئے تھے۔ جدید ٹیکنالوجی سے جو مدد لی گئی تھی وہ اپنی جگہ پر تھی۔ بازل کی مذکورہ کمینگاہ اور اس کے آس پاس کے سارے علاقے کے بارے میں ممکنہ معلومات حاصل کرنے کے بعد اب وہ لوگ کارروائی کے لیے بالکل تیار تھے۔ میڈم ایکس اس موقع پر عملی طور پر ان کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے سختی سے ہدایات دینے کا سلسلہ جاری تھا۔ آخر یہ کام مکمل ہوا اور 3 گاڑیوں میں سوار اس کے ہرکارے کسی ناگہانی آفت کی طرح بازل پر ٹوٹ پڑنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ سیمی مائی ڈارلنگ، میں کتنی شدت سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، تمہارے بغیر آج کی رات کا لطف ادھورا رہ جاتا۔ میرو کی میت میں جیسے ہی سیمی کمرے میں داخل ہوئی، بازل نے اسے دیکھ کر ہانک لگائی اور گلے لگا کر پرتپاک استقبال کیا۔ کیسے ادھورا رہ جاتا؟ تمہاری پکار پر سیمی تمہاری خدمت میں حاضر نہ ہوتی، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ اگرچہ اندر سے پریشان تھی، لیکن اس کے کاروبار کا اصول تھا کہ اپنی پریشانی کو خود تک محدود رکھ کر گاہک کو ہر حال میں خوش رکھا جائے۔ تمہاری یہی ادا تو بار بار مجھے تمہاری یاد دلاتی ہے، ورنہ یہاں تو سالی ایسی عورتیں بھی ہیں جنہیں آسائشوں سے لاد دو پھر بھی آپ کی وفادار نہیں بنتی۔ اسے مہناز یاد آ گئی تو تلخ لہجے میں بولا، دنیا کی بے شمار عورتوں کو چکھ لینے کے باوجود اس کے لیے مہناز ہمیشہ خاص عورت رہی تھی۔ وہ ساری دنیا کے تجربات کرنے کے بعد پلٹ کر اس کی طرف ضرور جاتا تھا اور اس کے خاص ہونے کے انعام کے طور پر اسے بے تحاشا نوازتا بھی تھا، لیکن یہ بات کمی سمجھ نہیں سکا تھا کہ اس کا اور مہناز کا تعلق ضرورت اور مجبوری کا تھا۔ اسے اپنی تسکین کے لیے مہناز کی ضرورت تھی، جو مہناز بھی اپنے معاشی مسائل حل کرنے کے لیے اسے برداشت کرنے پر مجبور تھی۔ ضرورت اور مجبوری کے اس سنگم میں بھلا وفاداری کا کیا ذکر تھا، اور ایسے میں مہناز اسے چھوڑ کر کسی مظلوم کے ساتھ کھڑی ہو گئی تو یہ کوئی غیر متوقع یا تعجب خیز بات نہیں تھی۔ کسی بے وفا کو یاد کرنے میں اپنا وقت کیوں برباد کرتے ہو؟ بس اسے دیکھو جو تمہیں اہمیت دیتا ہے۔ سیمی کے لیے عورت کی بے وفائی کا روتا مرد کوئی انوکھا تجربہ نہیں تھا۔ اسے ایسے بے شمار مرد ملے تھے جو کسی کی بے وفائی کا غم بھلانے کے لیے اس کی باہوں کا سہارا لیتے تھے۔ ایسوں کا غم غلط کرتے ہوئے ہر بار دل میں ہنستی تھی کہ محبوب کی بے وفائی کا شکوہ کسی عورت کی باہوں میں کرنے والا خود وفا کے کس درجے پر ہوتا تھا۔ دیکھ رہا ہوں اور پوری رات دیکھوں گا، لیکن پہلے اس پدی کا تو شوربہ بنا دوں جو بازل کو نیست و نابود کرنے کا خواب دیکھ رہی تھی۔ اس نے سیمی کی تھوڑی کے نیچے 2 انگلیاں رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، یہ وہی ہوس اور غلاظت سے بھری ہوئی آنکھیں تھیں جن سے شریف زادیاں سیمی جیسی کال گر بھی خائف ہو جاتی تھی۔ میں سمجھی نہیں۔ سیمی نے اس کے چہرے پر موجود پرسرار مسکراہٹ کو الجھ کر دیکھا۔ وہ دیکھو۔ بازل نے اس کے شانے تھام کر اس کا رخ بدلا۔ وہ جو کمرے میں داخل ہوتے ہی بازل کی طرف متوجہ ہو گئی تھی اور ارد گرد کا جائزہ لینے کی زحمت نہیں کی تھی، مشکل سے اپنی چیخ روک سکی۔ یہ کون ہے؟ اس نے ایک رسی کی مدد سے چھت سے الٹے لٹکے اس نہی وجود کی طرف اشارہ کیا جس کا چہرہ اچھا خاصا بدصورت تھا۔ یہ وہ چونٹی ہے جو بازل کو کاٹنے کے شوق میں مسلی گئی، پھر بھی اپنے شوق سے دستبردار نہیں ہوئی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ آج اس کا کافی و شافی علاج کر دیا جائے، وہ تن سے بولا۔ جواب میں سیمی نے الٹے لٹکے وجود کی آنکھوں میں گہری نفرت امڑتی دیکھی۔ اگر اس کے منہ کو کپڑا ٹھونس کر بند نہ کر دیا گیا ہوتا تو یقیناً وہ اس نفرت کا اظہار الفاظ میں بھی کرتی۔ سیمی صورتحال پر ایک جھرجھری سی لے کر رہ گئی، لیکن بازل کو اس کی کیفیت کا اندازہ نہ ہوا اور وہ اس کی کمر کے گرد اپنا بازو لپیٹتے ہوئے بولا، کم آن بیبی، اس رات کو مزید پرلطف بنانے کے لیے پہلے لال پری سے دل بہلاتے ہیں۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے اس صوفے تک گیا جس کے سامنے پڑی میز پر پینے پلانے کے لوازمات، بھنے گوشت کے پارچے اور خشک میوہ جات سجے تھے۔ دیکھ رہی نعمتیں، یہ سب میرے وفادار میرو کا بندوبست ہے۔ ہم مرد عورتوں کی طرح بے وفا نہیں ہوتے کہ ذرا سے حالات بدلتے اپنی وفاداریاں بدل لیں، ہم ساتھ نبھاتے ہیں۔ میرو بھی ایک ایسے وقت میں میرا ساتھ دے رہا ہے جبکہ میرے حالات مکمل طور پر بدل چکے ہیں۔
देखो, इस कमरे को गौर से देखो। क्या बाहर से गुजरता कोई शख्स अंदाज़ा लगा सकता है कि इस फटीचर मोहल्ले के इस मामूली से मकान में बादल को ऐसा शानदार सजा सजाया कमरा और ऐसी शानदार नेमतें मिल सकती हैं? इसने कमरे में मौजूद कीमती अशिया की जानिब हाथ घुमाते हुए आखिर में मेज़ पर सजे लवाजमात पर लाकर रोका। इस मौका पर सिमी को पहली बार एहसास हुआ कि बादल ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब है और इससे पहले ही अच्छा खासा पिए हुए है। वो हालात से नावाकिफ़ नहीं थी कि ज़ुबान से तसल्ली देती, चुनांचे अपने हाथ की गर्दिश से इसके तनाव को कम करने की कोशिश करने लगी। जाम बनाओ। बादल ने इसे हुक्म दिया तो होंठों पर एक मुस्लिम मुस्कुराहट सजाए उस काम में जुट गई। घर पर जो कुछ इसके और फैजी के साथ बीता, इसका जिक्र बादल के सामने करने का जो थोड़ा बहुत ख्याल दिल में मौजूद था वो भी निकल गया। बादल का कुछ पता नहीं था कि वो सब सुनकर अपने खराब मूड का सारा नजला इसी पर गिरा देता। बॉस, अभी सिमी ने जाम तैयार करके बादल के होंठों से लगा ही था कि मीरू, जो सिमी को यहाँ छोड़ने के बाद वापस चला गया था, कुछ घबराया हुआ सा वारिद हुआ। क्या बात है बे, ये तेरे चेहरे पर हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? बादल इसे तेज नजरों से घूरा। हसन की कॉल आई है, वो आपके हुक्म पर चावल के गोदाम में पहुंचने वाले मालवा से शिफ्ट कराने गया था। पैकिंग देखते से शक हो गया कि ये वो माल नहीं जो होना चाहिए था। इसने कॉटन्स खुलवा कर देखे तो अंदर से कपड़ा, धागा और दूसरी अलाबला निकली। अब वो पूछ रहा है कि आगे क्या करना है। मीरू ने एक ही सांस में सारी बात बता दी। क्या करना है? मुझसे क्या पूछते हो? तुम लोगों को खुद अकल नहीं कि इस साले में नेजर नजर हुसैन की गर्दन दबोचो। इस वक्त इसके सिवा हमारे साथ ये धोखा और कोई कर ही नहीं सकता। बादल सिमी को परे धकेल कर धाड़ता हुआ खड़ा हो गया। इसके इस अचानक रद्दमल पर ना सिर्फ सिमी सोफे पर लुढ़क गई, बल्कि इसके हाथ से मौजूद जाम भी उलट गया, जिससे बहने वाले मशरूब ने सोफे के साथ साथ कालीन के कुछ हिस्से को भी खराब कर डाला था। मैं देखता हूँ। मीरू बाहर को दौड़ पड़ा। बादल को इस तरह कोई नहीं हरा सकता। मैं देख लूंगा, अपने एक एक दुश्मन को देख लूंगा। वहशत ज़दा सा बादल बुलंद आवाज़ में चीखा और जुनूनी सी कैफियत में छत से उल्टी लटके बुशरा की तरफ बढ़ा। सिमी देखकर अपने मुंह पर हाथ रख लिया कि इसके हाथ में मौजूद तेज धार वाला एक छोटा सा चाकू दबा हुआ था। इसने चाकू से बुशरा के बाजू पर एक जोरदार वार किया। मुंह बंद होने की वजह से वो चीख तो न सकी, लेकिन इसका पूरा जिस्म बुरी तरह फुड़क कर रह गया। सिमी ने खौफ के आलम में एक जोरदार चीख मारी। अभी इसकी चीख की गूंज थमी नहीं थी कि फजा फायरिंग की आवाज़ से गूंज उठी। विकी के देखते ही देखते गली में घूमते अजनबी बादल की कमीनगाह को घेरे में ले चुके थे और अब इस पर हमलावर होने के लिए पूरी तरह तैयार खड़े नजर आते थे। इसने अपनी हदायत पर कुछ दूर रुक जाने वाले असगर और इसके साथियों को अलर्ट रहने का पैगाम दिया और जैसे ही फजा में पहली गोली की आवाज़ गूंजी, इन्हें भी हरकत में आने का हुक्म दे डाला। ये इसके हुक्म का नतीजा था कि हमलावरों की गाड़ियों पर अचानक ही धावा बोल दिया गया। गाड़ी मौजूद अफराद की तवज्जो का असल मरकज़ अपने साथियों की कार्रवाई थी। चुनांचे असगर एंड कंपनी का हमला इनके लिए कतई गैर मुतवक्को साबित हुआ। असगर और इसके साथियों ने भी कुछ ऐसी तेज़ी दिखाई कि इन्हें संभलने और कुछ समझने का मौका ही ना मिला और पहले हल्ले में वो रेत की भुरभुरी दीवार की तरह ढह गए। विक्की सारी कार्रवाई से कबल हमलावरों के साथ ही शामिल होकर मकान में दाखिल होने में कामयाब हो चुका था। अब मकान के अंदर मौजूद अफराद की तरफ से भी रद्द अमल में फायरिंग की जा रही थी, लेकिन वो इस जवाबी कार्रवाई में ताख़ीर का शिकार हो गए थे। ये इनकी हिमाकत थी कि बादल की यहाँ मौजूदगी के बावजूद पहरे और हिफाजत का कोई ऐसा खातिर खा इंतज़ाम नहीं किया गया था कि इलाके और गली में होने वाले मशकूक हरकत और सिकनात से पेशगी आगाह होकर कोई मौसर कार्रवाई कर पाते। अपनी इस गफलत का इन्हें भयानक नतीजा भुगतना पड़ा। हमलावर ख़तरनाक हथियारों और पूरी तैयारी के साथ आए थे और मिनटों सेकंडों में छाप भी गए थे, लेकिन इनके लिए भी बाहर होने फायरिंग एक गैर मुतवक्को सूरत हाल थी। बाहर क्या हो रहा है? मैं बाहर मौजूद साथियों से रब्ते की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा। विकी, जिसे इन लोगों के साथ शामिल होकर अंदर दाखिल होने के सिवा किसी कार्रवाई में अमली हिस्सा नहीं लिया था और वह निचली मंजिल पर एक महफूज गोशी में दुबक गया था, अपने करीब से सुनाई देने वाली सरगोशी पर मुतवज्जो हुआ। दो स्यापोश इसके बहुत करीब मौजूद थे, लेकिन निचली मंजिल की रोशनियाँ बुझा देने जाने के बायस वो पहले इन्हें नहीं देख सका था। शायद इनके कुछ साथी बाहर कहीं छुपे हुए थे जिनकी मौजूदगी का हमें इल्म नहीं हो सका और अब उन्होंने ही हमारे साथियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। हमें बाहर जाकर अपने साथियों की मदद करना होगी। दूसरे साय के लहजे में फ़िक्र भी तफक्कुर भी था। यहाँ के मामला बाकी साथी संभाल लेंगे, हम बाहर जाकर देखते हैं। पहले वाले ने तजवीज़ दी तो दोनों ने बाहर की तरफ पेशकदमी की। यही मौका था जब विक्की ने अपनी गन निकाली और उन पर फायरिंग कर दी। एक की पूछ तो दूसरे के कूले में गोलियां पेवस्त हुई और दोनों चीखते ज़मीन बोस हो गए। क्या सिचुएशन है? ऊपरी मंजिल से हनूस फायरिंग और चीखों पुकार सुनाई दे रही थी। विक्की ने अंधेरे में आंखें फाड़ कर सीढ़ियों पर नज़र रखते हुए बाहर मौजूद असगर से रब्ता किया। सब कंट्रोल में है, इसने रिपोर्ट दी। कुछ साथियों को बाहर निगरानी पर छोड़कर अंदर आओ, इसने हुक्म जारी किया। इस वक्त सीढ़ियों पर एक साया लहराया। इसने हाथ सीधा किया और उसके एक तरफ फायर झोंक दिया। साया एक क्रीच चीख के साथ लुढ़कता हुआ सीढ़ियों से नीचे आ रहा। नीचे गिरने के बाद इसने कोई हरकत नहीं की, लेकिन पहले गोली खाकर गिरने वालों में से वो जिसके कूले में गोली लगी थी कुछ देर बेहिस हरकत पड़े रहने के बाद खुद पर काबू पा चुका था। अपनी जगह पड़े पड़े इसने विक्की की कमीनगाह का भी अंदाज़ा लगा लिया था और अब चुपके से नीचे गिर जाने वाली
اپنے گن ٹٹول کر اپنے قبضے میں کر لینے کے بعد اس کو نشانہ بنانے کی طاق میں تھا۔ اس کی مجبوری تھی کہ وہ جس جگہ گرا ہوا تھا اس جگہ پر پڑے پڑے درست نشانہ لگانا ممکن نہیں تھا، چنانچہ زخم سے اٹھتی شدید ٹیسوں کو ہونٹ بھینچ کر برداشت کرتے ہوئے اپنے جسم کو ذرا سا اوپر اٹھایا۔ وکی کو داخلی راستے سے اپنے ساتھیوں کے سوا کسی کی آمد کا خدشہ نہیں تھا، اس لیے اپنی ساری توجہ سیڑھیوں اور اوپر سے آتی آوازوں پر مرکوز کر رکھی تھی۔ اسے قطعی علم نہیں تھا کہ اس پر کون سی آفت ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہے۔ علم اس وقت ہوا جب فائر کی تیز آواز اور اپنی پشت میں اترنے والے دہکتے لوہے کی تکلیف یکجان ہوئی۔ نیچے گرنے سے قبل وہ صرف یہ دیکھ سکا کہ اس کے ساتھی مکان کے کھلے دروازے اندر داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے اسے نشانہ بنانے والے کو سر میں گولی مار کر جہنم رسید کر دیا ہے۔ جب تک اصغر اس تک پہنچا اس کی سانس سینے میں اٹکنے لگا۔ شہزادے! اصغر روشنی کی کمی بلکہ تقریباً تاریکی کے باوجود سیدھا لپک کر اس کی طرف آیا اور اس کے نیچے گرے ہوئے وجود کو اپنے باہوں میں سمیٹنے کی کوشش کی۔ اس کے ہاتھوں نے فوراً اس کے جوان خون کی گرمی اور چپچپاہٹ محسوس کی۔ روشنی کرو ہے، نتائج کی پرواہ کیے بغیر وہ حسب عادت جملے میں ایک عدد گالی ٹانکتے ہوئے پوری شدت سے دھاڑا۔ فوراً ایک ٹارچ روشن ہوئی، اس سے نکلنے والی روشنی کے حلقے نے تیزی سے خون اور وکی کی الٹتی آنکھوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اصغر کے دل کو کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا۔ اسپتال لے کے چلو اسے، وہ پھٹی پھٹی آواز میں چلایا۔ کئی ہاتھ اس کی مدد کو لپکے، کسی نے خون کا بہاؤ کم کرنے اپنی قمیض اتار کر اس کے زخم پر رکھی، کسی نے اس کے ڈھیلے پڑتے جسم کو اپنے ہاتھوں میں سنبھالا، یوں اس کو وہاں سے اٹھا کر باہر لے جایا جانے لگا۔ اصغر بھی بے خودی کی کیفیت میں ان لوگوں کے ساتھ شامل ہونے لگا تھا کہ فائرنگ کی تیز آوازوں نے ایک جھٹکا سا لگایا اور اسے اس حقیقت کے ادراک ہوا کہ یہ ایک مشن پر آیا ہے اور اس مشن کی تکمیل تک اسے یہاں سے ہلنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ تم لوگ اسے لے کر جاؤ اور راستے میں لالا کو فون کر کے اطلاع دو تاکہ تمہارے اسپتال پہنچنے سے پہلے وہاں سب انتظام موجود ہو۔ اس نے جلدی ہدایت جاری کی اور پھر باقی 4 ساتھیوں کے ساتھ اوپری منزل کی طرف پیش قدمی کی۔ وکی کو جس حالت میں اسپتال روانہ کیا تھا اس نے اسے اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ لالا کے نزدیک وکی کی اہمیت ہے اور اس خبر کو سن کر وہ کس جذباتی صدمے سے دوچار ہوگا، اس لیے خود سے اسے یہ خبر دینے کی بھی ہمت نہیں کر سکا تھا۔ پھر یہ فرصت بھی کہاں تھی؟ فائرنگ کی آوازوں سے کان سنسنائے جا رہے تھے، لیکن یہ بہرحال محسوس ہو رہا تھا کہ اوپر اب مزاحمت دم توڑ رہی ہے۔ وہ ایک دوسرے کو کور دیتے ہوئے اوپر پہنچے۔ لیڈنگ پر پہنچتے ان پر گولیاں برسائی جانے لگی۔ اصغر نے نیچے بیٹھ کر خود کو ان گولیوں کی زد میں آنے سے بچایا۔ اس دوران وہ دیکھ چکا تھا کہ فائرنگ کرنے والا سیڑھیوں کے اختتام پر بائیں جانب موجود ہے اور اس نے وہیں سے نکل کر ان پر فائر کیا تھا۔ وکی گولی لگنے کے بعد اس کے دماغ میں پہلے ہی چنگاریاں چھوٹ رہی تھیں۔ اس وقت غم و غصے سے مل کر اسے جنون میں مبتلا کر دیا اور نتائج کی پرواہ کیے بغیر کسی بگولے کی طرف باقی رہ جانے والے چند قدمچے طے کر کے اوپر پہنچا اور دوبارہ فائر کرنے کی حسرت دل میں لے کر اپنی کمین گاہ سے نکلنے والے دشمن کو گولیوں سے بھون کر رکھ دیا۔ اس کے ساتھی جو اس کی جنونی پیش قدمی پر لمحہ بھر کے لیے دم بخود رہ گئے تھے، تیزی سے حرکت میں آئے اور خود بھی جارحانہ انداز اختیار کیا۔ ان کی اس تیزی اور جارحیت نے پھر کسی کو ان کے سامنے ٹکنے نہیں دیا۔ لمحوں میں میدان صاف کر کے وہ بالائی منزل کا جائزہ لینے لگے۔ وہاں زیادہ تر لاشیں تھیں یا چند ایک زخمی۔ بازل کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا۔ ایک کمرے میں داخل ہو کر اصغر دھک سے رہ گیا۔ اس کے سامنے بشرا چھت سے بندھی رسی سے الٹی لٹکی تھی اور اس کے عین نیچے کارپیٹ پر خون کا بڑا سا دھبا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ خون بشرا کے جسم سے بہتا ہوا نیچے گر رہا تھا اور بالکل ایسا منظر تھا جیسے کسی بکرے کو کھال اتارنے کے لیے لٹکایا گیا ہو۔ اس نے پھرتی سے آگے بڑھ کر اس کے لٹکتے ہوئے جسم کو تھام لیا۔ اس کا لمس پا کر بشرا نے آنکھیں کھولی تو اسے تھوڑا سا اطمینان ہوا کہ وہ زندہ ہے۔ وہ چھت کے راستے سے بھاگا ہے، میں نے سنا تھا۔ وہ اور میرو چھت پہ جانے کی بات کر رہے تھے۔ اسے بہت دھیمی آواز میں اٹک کر اصغر کو بتا دیا تو وہ اس کے نام لیے بغیر ہی سمجھ گیا کہ وہ بازل کی بات کر رہی ہے۔ بازل اور اس کے ساتھی اوپر چھت پر دیکھو۔ اسے امید نہیں تھی کہ بازل ابھی سے مل سکے گا، پھر بھی اپنے 2 آدمی کو اوپر دوڑایا اور خود 2 افراد کے ساتھ مل کر بشرا کو نیچے اتارنے لگا۔ اس دوران اس نے جائزہ لے لیا تھا کہ گولی اس کے کندھے میں لگی تھی اور زخم سے زیادہ خون کا بہاؤ خطرناک تھا جس نے اس کے چہرے کو زد کر ڈالا تھا۔ نیچے اتارنے کے مختصر عرصے میں وہ دوبارہ آنکھیں بند کر چکی تھی اور اصغر کا اندازہ تھا کہ وہ بے ہوش ہے۔ اس نے اسے بھی اسی اسپتال منتقل کرنے کا حکم جاری کیا جہاں وکی کو لے جایا گیا تھا۔ وہ سب ممکنہ تیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گاڑیوں میں منتقل ہوئے۔ یہ کون ہے؟ ابھی بشرا کو اسپتال لے کر روانہ کیا گیا تھا کہ اس کے ساتھی اوپر چھت پر جانے والی سیڑھیوں سے ایک اور طرح لڑکی کو دھکیلتے نیچے لے آئے۔ لڑکی سجی سوری تھی لیکن اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور نچلا ہونٹ بھی پھٹا ہوا تھا۔ اصغر نے اس لڑکی کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے استفسار کیا۔ یہ اوپر چھت پر چھپی ہوئی تھی۔ اس نے بتایا کہ بازل اور اس کا قریبی ساتھی میرو فائرنگ شروع ہونے سے تھوڑی ہی دیر بعد اوپر چھت سے پیچھے والے گھر کی چھت کود کر فرار ہو گئے ہیں۔ بازل اسے بھی ساتھ لے جانا چاہتا تھا لیکن دونوں گھروں کی چھتوں کا درمیانی فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ یہ ہمت نہیں کر سکی۔ ان میں سے ایک نے اس کے سوال کا تفصیلی جواب دیا تو وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ خدشات کے عین مطابق بازل چھت کے راستے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اسے گاڑی میں بٹھاؤ، اس کا تفصیلی تعارف ٹھکانے پر پہنچ کر حاصل کریں گے۔ ہدایت دے کر وہ رکے بغیر وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔
बाहर अब इनकी सिर्फ एक गाड़ी बाकी रह गई थी। ड्राइवर के साथ में नशिस्त पर बैठते से महसूस किया कि अब तक मर्दों की तरह खामोशी से अपने घरों में दुबके आसपास के मकीन दरवाज़ों की दर्ज और नीमवा आंखों से बाहर झांक कर सूरत हाल का जायज़ा लेने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलसल बरसती गोलियों में किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि ज़ोर से सांस भी ले सके। चलो, इसके दोनों साथी लड़की समेत गाड़ी में पिछली सीट पर बैठी रहे थे कि दूर से पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनाई दिया, जिसे सुनकर इसने इसराइली लहजे में हुक्म दिया और साथ ही पुलिस की कारकर्दगी के बारे में भी सोचा। जब तक वह हंगामा बरपा हो रहा था, पुलिस का नामो निशान नहीं था और अब खामोशी छाते ही वो शोर मचाते फ़र्ज की बजा आवरी के लिए निकल पड़े थे। नाम क्या है तुम्हारा? इसने अपनी आस्तीन और कमीज़ के दामन पर लगे विक्की की खून के धब्बों से नज़र चुराते अकबनुमा आईने में नजर आती लड़की से सवाल किया। सीमी, इसने उंगलियां मरोड़ते हुए मुख्तसर सा जवाब दिया। बादल से क्या ताल्लुक है तुम्हारा? दोस्त समझ लो, इसने हिचकिचाते जवाब दिया तो असगर को खुद ब खुद इसकी हैसियत का इदराक हो गया। यहाँ इस जगह क्यों इससे मिलने आई थी? गलियों में चकराते हुए इस इलाके से कुछ दूर निकल आए, लेकिन अब भी पुलिस मोबाइल के सायरन की हल्की आवाज़ कानों तक पहुँच रही थी, बल्कि अब इस आवाज़ में एम्बुलेंस का सायरन भी शामिल हो गया था। वो जुर्म की दुनिया का फ़र्द था और बगैर देखे भी जाए वकूआ का मंजर जानता था। अफसरान की तेज़ आवाज़ें, कच्चे पक्के माहिरीन की कार्रवाइयाँ, फ़ोन की बजती घंटियाँ, मीडिया की भागदौड़, लाशों और ज़ख्मियों की वकूआ से मुंतकली, आसपास वालों के बयानात और दूसरी दसियों पंचायतें जिसका कहीं कोई हतमी नतीजा नहीं निकलना था। रोज़ी रोटी का मामला है, जहाँ भी बुलावा आए पहुँच जाते हैं। इसके जवाब ने असगर के अंदाजे की तस्दीक कर दी। तुम्हारा होंठ कैसे फटा? असगर को इसके मुतल्लिक मालूमात हासिल करने से इतनी दिलचस्पी नहीं थी जितना वो सवाल जवाब के सिलसिले में उलझ कर अपना ध्यान बटाने की कोशिश कर रहा था। फिर भी रह रहकर इसकी नज़र अपने लिबास पर मौजूद खून के धब्बों पर चली जाती थी और जितनी बार ऐसा होता था इसका दिल पूरी शिद्दत से सुकड़ कर फैलता था। वो जो लाला की नाक का बाल और इन सब की आंखों का तारा था, जिस तरह रुकती सांसों के साथ अस्पताल की रवाना किया गया था, इसे सोच सोच कर इसे अपनी सांसें रुकती महसूस होती थी। वो चाहता था कि फ़ोन करके किसी से इसका हाल दरियाफ्त करे, लेकिन हर बार हिम्मत टूट जाती थी कि जाने दूसरी तरफ से क्या सुनने को मिल जाए। ऐसे में मोबाइल थरथराया तो वो लर्ज कर रह गया और यूं फटी फटी नज़रों से स्क्रीन की तरफ देखने लगा जैसे किसी इफरीत को देख लिया हो। मैंने बादल के कहने पर छत से कूदने से इनकार किया था तो उसे गुस्से में ज़ोर से धक्का दे दिया था। मैं जाकर एक दीवार से टकरा गई और मेरा होंठ फट गया। सीमी इसकी कैफे से बेखबर इसे इसके सवाल का जवाब दे रही थी, लेकिन वो सुन कह रहा था। अंदेश और वसवसों में डूबा इसका दिमाग इस वक्त फ़ोन की स्क्रीन के सिवा बाकी पूरी दुनिया से कट चुका था। माज, लाला के ठिकाने पर पहुंचकर माज का सबसे पहले जारों से सामना हुआ और इसे देखते ही खुशगवार हैरत के साथ गले लगा लिया। कहाँ चले गए थे यार? हम सब ये सोच सोच कर तुम्हारे लिए इतने परेशान थे कि तुमने अपने हाथों से खुद को मैडम एक्स के हवाले कर दिया है और वो जाने तुम्हारे साथ क्या सलूक कर रही होगी। इसे गले से लगाए लगाए जारों ने बोलना शुरू किया तो जज्बाती अंदाज में बोलते चला गया। आराम से यार, सबके साथ मिलकर बैठते हैं, तुम्हें एक एक साथ पूरी तफसील सुना देता हूँ। बाज का मिजाज काफ़ी हद तक खुशगवार था कि कर्नल सिकंदर बख्श से होने वाली मुलाकात ने इसके ज़हन को हल्का फुल्का कर दिया था और बहुत से मसाइल में घिरे होने के बावजूद वो ज़िंदगी में कुछ आसानियाँ महसूस करने लगा था। इस वक्त तो मेरे और लाला के सिवा कोई करीबी साथी मौजूद नहीं है। जारों ने कुछ ढीले ढाले अंदाज में इसे इतला दी। क्यों, कहाँ गए वो सब? और इसके साथ ही अंदर की तरफ जाते हुए ठिठका। बस निकले में किसी न किसी काम से। जारों को ख्याल आया कि खुद जाने किन हालात से गुजर कर यहाँ पहुंचा है। ऐसे में एकदम से इसे यहाँ दरपेश मसाइल से आगाह करना मुनासिब नहीं, इसलिए बात को टाल गया। बुशरा का कुछ पता चला? इसके टालने से क्या होता था? माज ने सबसे पहले सवाल ही वो किया जो सबसे नाजुक था। मैं कह रहा हूँ मुझे यहाँ से जाने दो। तुम नहीं जानते कि वो कितने सफाक लोग हैं। मेरी गलती की सजा वो मेरे घर वालों को देंगे। इसकी समातें भी जारू के जवाब की मुंतजिर थी कि लाउंज में दाखिल होते ही एक हवास बाख्ता शख्स से सामना हुआ। बज़ाहिर वो शख्स कीमती लिबास में था और चेहरे मोरे से पढ़ा लिखा भी दिखाई दे रहा था, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी ने इसकी पूरी शख्सियत को घेर रखा था और इसी बेचैनी के लहजे में सोए वो जारो से मुखातिब हुआ था। इसने जारो के साथ साथ इसकी मौजूदगी को यूं नज़रअंदाज कर दिया था जैसे इसे देखा ही ना हो। मैं तुम्हारे घर वालों से बात करवा चुका हूँ और तुम इन्हें किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने की हिदायत कर चुके हो, फिर इतनी बेचैनी क्यों? जारो ने इसे घूरा। पता नहीं इन्हें हालात की संगीनी का सही से एहसास हुआ भी या नहीं। कहीं ऐसा न हो कि कीमती साजो सामान को साथ समेट कर ले जाने की फिक्र में वो लोग वक्त ज़ाया कर दें। इसकी परेशानी हुनूस बरकरार थी। अगर इसके दोनों पैर एक रस्सी के पाए से जकड़ कर बिठाया न गया होता तो शायद उठकर यहाँ से भागने की कोशिश करता। ठीक है, मैं एक बार फिर इन्हें तुम्हारी तरफ से पैगाम भिजवा देता हूँ। जारो ने तसल्ली दी और मोबाइल पर किसी से रब्ता करने लगा। तुम मुझे इनके पास क्यों नहीं जाने देते? मैं खुद इन्हें किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दूंगा तो मुझे इत्मीनान होगा। वो किसी तो राज़ी होने को तैयार नहीं था। वो लोग तुम्हें ढूंढते ही सबसे पहले तुम्हारे घर ही जाएंगे और ये तुम भी जानते हो कि तुम्हारे घर वालों के साथ
وہ شاید کوئی رعایت کر دے لیکن تمہیں تو دیکھتے چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے۔ اس بار جارو نے قدرے برہمی سے سمجھایا۔ لیکن کچھ نہیں۔ اگر تم مجھے تنگ کیا تو میں تمہیں اس آرام دہ اور صاف ستھری جگہ سے اٹھوا کر کسی اسٹور میں بند کروا دوں گا، وہ بھی منہ میں کپڑا ڈال کر۔ جارو نے اسے بولنے کا موقع نہیں دیا اور جھنجھلا کر دھمکی دی۔ ٹھیک ہے میں خاموش ہو جاتا ہوں، لیکن کچھ برا ہوگا تو ذمہ دار تم ہوگے۔ نہیں، ذمہ دار ہر صورت میں تم خود ہوگے، کیونکہ تمہاری چوائس تھی کہ اپنی زندگی کے مسائل کو شارٹ کٹ کے ذریعے حل کرنے کے لیے جرائم پیشہ لوگوں کے اداکار بن جاؤ۔ جارو نے اسے تلخی سے جواب دیا اور معاذ کو بازو سے تھام کر دوسرے کمرے میں لے گیا۔ یہ کون تھا؟ معاذ نے استفسار کیا۔ عرفان اللہ کی کمپنی کا مینیجر۔ تمہارے لیے شاید اتنا دلچسپ ہو کہ یزدانی ہاؤسنگ اسکیم سے ایک سرنگ قریبی واقع عرفان اللہ کی ٹیکسٹائل مل تک جاتی ہے، اور اس سرنگ کے راستے غیر قانونی اسلحے کی بڑی کھیپ کو ہاؤسنگ اسکیم کے ایک تہخانے میں ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ یہ شخص جس کا نام نذر حسین ہے اپنی نگرانی میں یہ سارا کام کرواتا تھا، لیکن آج ہماری زد میں آ گیا۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ عالم شاہ نے بھی اس بارے میں مجھے تفصیل سنائی تھی، لیکن اس وقت ہم بالکل مختلف حالات میں تھے تو اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ جب سے پاکستان واپس آئے ہیں حالات سے مسلسل الجھے ہوئے ہیں، اس سے مجھے اس معاملے کا خیال نہیں آیا۔ تم بتاؤ تم لوگ کیسے پہنچ گئے وہاں تک؟ معاذ نے اس کا جواب سن کر دلچسپی سے پوچھا۔ اس کے بعد اس سیدھے سادے سوال کا جواب دینا جارو کے لیے قدرے مشکل تھا۔ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ معاذ نے اس کی چچراہٹ کو محسوس کیا۔ تمہارے جانے کے بعد ہمیں بشرا کے بارے میں خبر مل گئی تھی۔ ہمارے اندیشوں کے برخلاف وہ کسی مشکل میں نہیں بلکہ اپنی ایک پرانی سہیلی راہیلہ کے گھر تھی۔ یہ تو اچھی بات ہے، میں جانتا ہوں راہیلہ کو، بشرا کے ساتھ یونیورسٹی میں بھی تھی۔ وہ وہاں تھی لیکن پھر کیا؟ معاذ کے انداز پر بے چین ہوا۔ راہیلہ اس کے آصف شور کی زبانی میں جو معلومات حاصل ہوئی ان کے مطابق مہناز کا موبائل فون بازل کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ اس نے اس موبائل فون کے ذریعے بشرا کو ٹریپ کیا، اور جس وقت راہیلہ اور آصف بشرا کو مہناز کے اپارٹمنٹ پر چھوڑنے جا رہے تھے، راستے میں گھات لگا کر بشرا کو اغوا کر لیا گیا۔ مطلب بشرا اس وقت بازل کے قبضے میں ہے؟ معاذ نے بیقراری سے پوچھا۔ ایسا ہی ہے۔ کیا بشرا کو بھی اسی ہاؤسنگ اسکیم میں رکھا گیا تھا؟ معاذ نے اندازہ لگایا۔ ہاں، لیکن جب تک ہم وہاں پہنچے بازل بشرا اور اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ البتہ ہم نے خفیہ سرنگ اور اسلحے کا ذخیرہ دریافت کر لیا۔ جارو اسے تفصیلات سے آگاہ کرنے لگا۔ لالا نے اپنے کچھ آدمی نگرانی کے لیے ہاؤسنگ اسکیم پر چھوڑ دیے ہیں، لیکن اس معاملے میں کنفیوز ہے کہ اس اسلحے کے بارے میں کس ادارے کو اطلاع دے۔ پولیس کی طرف سے مطمئن نہیں ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں، میں ابھی یہ پریشانی دور کر دیتا ہوں، لیکن پہلے لالا سے مل لو۔ ہاں آ جاؤ، تمہیں دیکھ کر خوش ہوگا، جارو نے جواب دیا، اور دونوں ساتھ چلتے لالا کے پاس پہنچ گئے۔ لالا سے دیکھ کر واقعی خوش ہو گیا، لیکن اس سے کوئی استفسار نہیں کیا کہ اب تک کہاں تھا اور کیسے واپس آیا۔ جارو بتا رہا تھا کہ آپ یزدانی ہاؤسنگ اسکیم سے ملنے والے اسلحے کے بڑے ذخیرے کی بابت پریشان ہیں، اسے کس حکومتی ادارے کے حوالے کیا جائے؟ میرے پاس آپ کے اس مسئلے کا حل موجود ہے۔ اس نے لالا کو کرنل سکندر بخت اور ان کے خفیہ ادارے کے بارے میں آگاہ کیا۔ اگر تم مطمئن ہو تو ضرور انہیں اطلاع دو اور ان سے جلد از جلد ایکشن لینے کے لیے کہو، کیونکہ کچھ پتہ نہیں کہ کب بازل کو اس بات کی خبر ہو جائے کہ اسلحہ تہہ خانے سے نکال کر اس کی بتائی ہوئی جگہ پر منتقل نہیں کیا گیا اور ہنوز وہیں موجود ہے۔ اگر ایسا ہوا تو وہ اس کے حصول کے لیے اپنے آدمی دوڑا دے گا، اور میرے پاس فی الحال اتنے آدمی نہیں کہ اس کے آدمیوں کا مقابلہ کر سکیں۔ لالا کے لہجے میں پریشانی سی تھی۔ کیا کوئی مسئلہ ہے، کوئی ایسی بات جس سے مجھ سے چھپایا جا رہا ہے؟ اس نے باری باری جارو اور لالا کے چہروں کو دیکھا۔ میں تمہیں تفصیل سے بتاتا ہوں، لیکن پہلے تم اپنے کرنل صاحب سے بات کر لو اور ضروری تفصیلات بھی طے کر لو، تاکہ میں ہاؤسنگ اسکیم میں موجود اپنے بندوں کو ان لوگوں کی آمد کے متعلق آگاہ کر سکوں۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ چاہیں۔ اس نے لالا سے بحث نہیں کی اور طے شدہ طریقہ کار کے مطابق کرنل صاحب سے رابطہ کرنے لگا۔ رابطہ ہو گیا تو انہیں مختصراً کال کر کے مقصد سے آگاہ کیا۔ انہوں نے اسے تیز ترین کارروائی کا یقین دلانے کے ساتھ ساتھ کچھ ضروری ہدایت بھی جاری کی۔ جتنی دیر میں وہ اس کال سے فارغ ہوا، لالا بھی کہیں بات کرنے میں مصروف رہا۔ اس نے اسے کرنل صاحب کی ہدایت کے بارے میں آگاہ کیا۔ ٹھیک ہے، میں اپنے آدمیوں کو بتا دیتا ہوں۔ لالا نے فوراً ایک اور کال لگائی۔ اس کال سے فارغ ہوا تو معاذ اسے سوال نظر سے دیکھ رہا تھا۔ بشرا کو وہ مردود بازل اپنے ساتھ کسی ٹھکانے پر لے گیا۔ اس وقت اصغر اور وکی کے ساتھ ہمارے لوگ اسے چھڑانے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ دونوں طرف کے لوگوں کا ٹکراؤ ہو چکا ہے، بلکہ وکی نے مجھے بتایا تھا کہ کوئی تیسری پارٹی میں میدان میں موجود ہے۔ تم خود ہی اندازہ لگا سکتے ہو کہ کتنا زبردست مار کا چھڑا ہوا ہوگا، بس اس لیے میں تھوڑا سا پریشان ہوں۔ لالا نے اسے آگاہ کیا۔ وہ لوگ کہاں ہیں؟ میرے خیال میں مجھے بھی وہاں جانا چاہیے۔ معاذ مضطرب سا اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ میں وقفے سے رپورٹ لے رہا ہوں۔ اصغر اور وکی سے تو فی الحال بات نہیں ہو سکی، لیکن باہر موجود ایک بندے نے سب ٹھیک چلنے کا اشارہ کیا ہے۔ لالا نے اسے آگاہ کیا۔ اسی وقت اس کے سامنے میز پر رکھے مختلف موبائل فون میں سے ایک بجنے لگا۔ لالا نے ایک نظر اسکرین پر ڈالی اور بڑبڑایا، الینا؟ اس نے اس وقت کیسے کال کر لی؟ کیا حال ہے بیٹا؟ آج اس وقت کیسے یاد آ گئی؟ ذہن الجھا ہونے کے باوجود اس نے الینا کی کال ریسیو کر لی اور لہجے کو بشاش بناتے اس سے مخاطب ہوا۔ بس دل میں آیا کہ بات کی جائے تو کال ملا لی۔ الینا نے لاڈ سے جواب دیا، او ہمارا شیر پتر کیسا ہے؟
تمہیں زیادہ تنگ تو نہیں کرتا؟ لالا کی پوری کوشش تھی کہ اس سے معمول کے انداز میں بات کی جائے۔ ویسے تو تنگ نہیں کرتا، لیکن آج بہت ستا رہا ہے، صبح سے پتہ نہیں کیوں روئے جا رہا ہے۔ ابو حکیم صاحب کے پاس بھی لے گئے تھے، انہیں دیکھ کر کہا کہ کوئی جسمانی مسئلہ نہیں، شاید کسی وجہ سے نیند خراب ہو گئی یا کسی آواز وغیرہ سے ڈر گیا ہے جو گھبرا کر رو رہا ہے۔ تھوڑا بہلائیں اور بچے کو ماں کے ساتھ رکھیں، وہ تو پرسکون ہو جائے گا، لیکن پتہ نہیں کیوں اسے فرق نہیں پڑ رہا۔ ذرا دیر کے چپ ہوتا ہے تو پھر دوبارہ رونا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک سے فیڈنگ بھی نہیں کر رہا۔ لالا کے چھوٹے سے سوال کے جواب میں الینا نے بتانے پر آئی تو ایک سانس میں بتاتی چلی گئی اور آخر میں روحانسی ہو گئی۔ صبر سے بیٹیا، چھوٹے بچے بعض اوقات ایسے ہی تنگ کرتے ہیں، ہو سکتے سے نظر لگ گئی ہو، تم اسے کسی سے دم کروا لو۔ لالا نے اس تسلی دینے کے ساتھ ساتھ مشورہ بھی دیا۔ جی ابو بھی یہی کہہ رہے تھے، ابھی وہ اسے امام صاحب سے دم کروانے کے لیے ہی نکلے ہی ہیں، لیکن میرا دل بری طرح گھبرا رہا ہے، میں نے سوچا آپ کو کال کر لوں۔ چلو اچھا کیا، اس طرح تمہارا دھیان بھی بڑھ جائے گا، لالا نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، لیکن خود اس کا اپنا دل ایک پل کے زور سے سکڑا۔ وہ جیدار آدمی تھا اور ہمیشہ زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جیا تھا، لیکن آج ایک غیر محسوس کن گھبراہٹ اس پر طاری تھی جس سے وہ مسلسل نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وقاص کہاں ہے؟ ورین سے بات کروا دیں، علینا نے کچھ جھجکتے ہوئے خواہش ظاہر کی۔ وہ تو کہیں باہر گیا ہوا ہے، لو تم اپنے بھائی سے بات کر لو۔ لالا نے فون معاذ کو تھما دیا۔ معاذ تھوڑی دیر اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کر کے اسے بہلاتا رہا، جلد ملاقات کے لیے آنے کا وعدہ بھی کیا، اور جب لگا کہ تھوڑی سی پرسکون ہو گئی ہے تب جا کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ کوئی خبر؟ کال سے فارغ ہونے کے بعد اس نے لالا سے دریافت کیا۔ جواباً اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میرے خیال میں مجھے وہاں جانا چاہیے، آپ مجھے لوکیشن۔ وہ لالا سے کہہ ہی رہا تھا کہ اس کے پاس کال آنے لگی۔ لالا نے لپک کر کال ریسیو کی، دوسری طرف سے کیا کہا گیا معاذ اور جارو نہ سن سکے، لیکن انہوں نے لالا کی تیزی سے زرد پڑتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ دوسری طرف سے کوئی سنگین اطلاع دی گئی ہے، ایسی اطلاع جس نے لالا جیسے آدمی کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ تم لوگ پہنچو، میں کال کر کے سارے انتظامات کرواتا ہوں۔ اس نے جس انداز سے جملہ کہا، اس سے صاف پتہ چلا کہ وہ ضبط کی بے پناہ منزلوں سے گزرا ہے۔ کیا ہوا؟ معاذ کے ہونٹوں سے سوال پھسلا، لیکن لالا دوسری کال پر مصروف ہو چکا تھا۔ میرا پیشنٹ پہنچ رہا ہے، گولی لگی ہے اور حالت نازک ہے، کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے ورنہ میں تم سمیت پورے اسپتال کو آگ لگا دوں گا۔ وہ دوسری طرف موجود شخص کو سنگین لہجے میں دھمکا رہا تھا، لیکن لہجے کی اس سنگینی کی تہ میں جو ہلکی سی لرزش تھی وہ معاذ کے دل کو لرزا رہی تھی۔ جو یک طرفہ گفتگو سننے کو ملی تھی، اس سے اتنا تو اندازہ ہوا تھا کہ کسی کو گولی لگ گئی ہے۔ گولی کسے لگی ہے، اس بات کا جو اشارہ لالا کی حالت سے مل رہا تھا، اسے سمجھ کر ہی معاذ کا اپنا دل لرز رہا تھا۔ وکی کو گولی لگی ہے اور اس کی حالت نازک ہے۔ آخر لالا کال سے فارغ ہوا اور ان لوگوں کو اطلاع دی تو گویا ہر بھیانک اندیشی کی تصدیق ہو گئی۔ کہاں ہے وہ؟ کون سے اسپتال لے گئے ہیں اسے؟ وکی اپنی ذاتی حیثیت میں تو اسے عزیز تھا ہی، علینا کے شوہر کی حیثیت سے عزیز تر ہو گیا تھا، اور اس کے بارے میں ایسی اندونہ خبر سن کر خود اس لیے ضبط کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اس کے بچے کی بے چینی، وہ علینا کی گھبراہٹ، کچھ بے سبب تو نہیں تھا۔ جن کے دل کے رشتے تھے، ان کے دلوں نے پہلے ہی کچھ برا ہو جانے کے اشارے موصول کرنا شروع کر دیے تھے۔ آؤ میرے ساتھ، ہم اسپتال چلتے ہیں۔ وقاص کے آگے لالا کے لیے کسی شے کی اہمیت نہیں تھی، وہ سب بھول کر اس کے پاس جانے کے لیے بے چین ہو گیا۔ کچھ ہی پل میں وہ اسپتال کی جانب اڑے جا رہے تھے۔ ضبط کی کوشش کے باوجود لالا کا بار بار پہلو بدلنا اور عمار سے ماتھے پر پھوٹنے والا پسینہ پونچھنا اس کے اندرونی حالت کی غمازی کر رہا تھا۔ بے چینی کی اس کیفیت میں وہ پہلے سے بہت تیز گاڑی چلاتے ڈرائیور پر دھاڑا، تیز چلاؤ، کیا یہ گدھا گاڑی کی طرح چلا رہے ہو؟ جی لالا۔ ڈرائیور بیچارہ گھبرا گیا۔ ریلیکس، اللہ نے چاہو تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بعض خود اندر سے گھبرایا ہوا تھا، لیکن اس وقت اس نے محسوس کیا کہ لالا کو اس سے کئی گنا زیادہ تسلی کی ضرورت ہے، چنانچہ آہستہ سے کہتے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا۔ بوڑھے شیر کا ہاتھ بالکل ٹھنڈا پڑا ہوا تھا اور اس میں ہلکی سی لرزش تھی جو ثابت کر رہی تھی کہ جب کسی اپنے کی جان پر بن جائے تو پہاڑ جیسا حوصلہ رکھنے والے کے بھی دل دہل جاتے ہیں۔ آپ سکون سے بیٹھ جائیں سر، اس طرح ٹہل ٹہل کر آپ تو بری طرح تھک جائیں گے۔ عرفان اللہ کی منظور نظر سیکرٹری صوفیہ کچھ دیر تو اسے ادھر سے ادھر چکر کاٹتا دیکھتی رہی، پھر آخر کار نرمی سے ٹوک دیا، کیسے بیٹھ جاؤ سکون سے؟ تم نے سنا نہیں، اس خبیث بازل کے آدمی میرے آدمیوں کو بچھاڑ کر مال لے جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ عرفان اللہ کا پارا چڑھا ہوا تھا۔ کوئی بات نہیں، مال جہاں بھی جائے گا آپ کو اطلاع تو مل ہی جائے گی، اور نہ بھی ملے تو کیا فرق پڑتا ہے، صرف کچھ ہی گھنٹوں کی بات ہے، پھر بازل ہمارے قبضے میں ہوگا اور ہم اس سے جو چاہے معلوم کر لیں گے۔ صوفیہ نے اسے پرسکون رکھنے کی کوشش کی۔ میڈم سے کہنا کوشش کریں کہ اسے نقصان نہ پہنچے، اس سے جو کچھ بھی حساب کتاب کرنا ہو میں خود کر لوں گا۔ یوں تو عرفان اللہ کو بازل پر اتنا غصہ تھا کہ ایک دفعہ تو اسے ختم کر دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن پھر تاجور کا خیال آیا کہ
وہ بیٹے کی موت پر بہت واویلا کرتی اور اگر ذرا بھی بھنک پڑ جاتی کہ اس کام کے پیچھے عرفان اللہ کا ہاتھ تھا تو طوفان ہی لے آتی۔ اپنے سیاسی کیریئر کے اس اہم موڑ پر اسے کسی پنڈورا باکس کا کھلنا منظور نہیں تھا۔ اس کے علاوہ شاید تھوڑا بہت خون نے بھی جوش مارا تھا کہ اس نے بازل کو ایک موقع دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جیسے آپ کی مرضی سر، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ شخص آگے بھی بار بار آپ کے لیے مسئلہ بنتا رہے گا۔ تنظیم آپ کو جس مقام تک پہنچا دینا چاہتی ہے، اس تک پہنچنے کی راہ ہموار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہر طرح کے اسکینڈل سے دور رکھیں۔ صوفیہ نے اسے سمجھایا۔ میں اس بات کو سمجھتا ہوں، اس لیے تم سے شادی کے مطالبے پر بھی فی الحال دستبردار ہو گیا ہوں۔ عرفان اللہ نے صوفیہ کے پرکشش سراپا پر ایک حسرت بھری نگاہ ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ آپ نے فیصلہ کر کے عقل مندی کا ثبوت دیا ہے۔ اگر آپ اپنی ضد پر اڑے رہتے تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ تنظیم کے بڑے آپ کی جگہ کسی اور کا انتخاب کر لیتے۔ میرا کیا ہے، میں تو بغیر شادی کے بھی ہر وقت آپ کی دسترس میں ہوں۔ صوفیہ کے ہونٹوں پر بڑی دلکش مسکراہٹ تھی۔ اس مسکراہٹ سے شہ پا کر عرفان اللہ کا خراب موڈ فوراً دوسرے ٹریک پر آ گیا اور موقع غنیمت جان کر اس نے پیش قدمی کرنی چاہی، لیکن فون کی گھنٹی کی آواز نے اسے روکنے پر مجبور کر دیا۔ صوفیہ شرارت سے مسکراتے ہوئے کال ریسیو کی۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد اس نے دوسری طرف سے موجود شخص کو ہولڈ کرنے کا کہا اور پھر عرفان اللہ کو اطلاع دی۔ میل ایریا کا SHO ہے، آپ کی میل کے باہر جو فائرنگ ہوئی ہے اس کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ لاؤ دو مجھے، عرفان اللہ نے منہ بناتے ہوئے کہا اور ہاتھ بڑھا کر اس سے فون لے لیا اور بیزاری سے کہا، ہیلو۔ دوسری طرف سے SHO نے واقعے کے حوالے سے بات چیت شروع کی۔ دیکھیے HO صاحب، جو کچھ ہوا اس حوالے سے میرا اسٹاف آپ کو تفصیلات فراہم کر چکا ہے۔ یہ سیدھی سادی ڈاکہ زنی کی واردات تھی جس سے میرے گارڈز نے ناکام بنا دیا۔ اس واردات کے حوالے سے میں آپ کو اپنے اسٹاف سے بہتر معلومات فراہم نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے بھی جو کچھ معلوم ہوا ہے انہی کی زبانی معلوم ہوا ہے۔ اس نے SHO کی بات پوری سنے بغیر اس پر واضح کر دیا۔ جی نہیں، یہ کسی دشمنی کا شاخسانہ نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ملزمان کو کسی ذریعے سے مال کی روانگی کی اطلاع مل گئی تھی، اس لیے انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ SHO کی طرف سے کسی مشتبہ شخص کا نام پوچھے جانے پر اس نے جواب دیا، لیکن SHO مزید بال کی کھال نکالنے کے موڈ میں تھا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میرا آج کا شیڈول بہت ٹف ہے اور میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں دے سکتا۔ آپ کو جو کچھ معلوم کرنا ہے اسٹاف سے معلوم کریں اور جلد از جلد میرے مینیجر کو بھی تلاش کریں۔ مجھے تشویش ہے کہ ان لوگوں کی قیادت میں اس بیچارے کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا جا رہا ہو، یا وہ لوگ اسے مار مور کر ادھر ادھر نہ پھینک دیں۔ پولیس کے سامنے نظر کی غیر موجودگی کا جواز پیش کرنے کے لیے جھوٹ بولا گیا تھا کہ ڈاکو اپنی جان بچانے کے لیے نظر کو یرغمال بنا کر لے گئے ہیں۔ اس نے اس حوالے سے SHO کو پولیس کی نااہلی جتائی اور مصروفیت کا بہانہ بنا کر سلسلہ جلد منقطع کر دیا۔ آپ کو سارے الزام ڈاکو کا سر ڈالنے کے بجائے اشارے کنائے میں SHO کو جتانا چاہیے تھا کہ یہ آپ کے سیاسی مخالفین کی حرکت ہو سکتی ہے، جنہوں نے اس حرکت سے آپ کا ذہنی سکون برباد کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ کہ ایسی حرکتیں کر کے وہ آپ کو سیاسی سرگرمیوں سے دور کر کے دوسرے معاملات میں الجھانا چاہتے ہیں۔ صوفیہ نے کال بند ہونے کے بعد اس سے مشورہ دیا، کوئی بات نہیں، میڈیا سے بات ہونے پر میں ان کے سامنے نکتہ اٹھا دوں گا۔ یہ SHO تو ویسے بھی میرے سیاسی مخالفین کا پٹھو ہے۔ عرفان اللہ مطمئن تھا۔ یہ بات ہے تو ٹھیک، میں ایسا کرتی ہوں کہ فوری طور پر ایک پریس کانفرنس ارینج کرتی ہوں۔ اس میں آپ اس واقعے کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مخالفین کو بھی رگیٹ ڈالیے گا۔ صوفیہ نے فوری طور پر پروگرام ترتیب دے ڈالا۔ عرفان اللہ کا دھیان میڈم ایکس کے آدمیوں کے بازل کے موجودہ ٹھکانے پر کیے جانے والے حملے کی طرف لگا ہوا تھا، لیکن صوفیہ کو اس کے پروگرام سے نہ روک سکا۔ صوفیہ نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے 1.5 گھنٹے میں پریس کانفرنس کا سارا انتظام کر لیا۔ اس پریس کانفرنس میں عرفان اللہ کو کیا کہنا ہے وہ بھی اس نے کاغذ پر لکھ دیا۔ چنانچہ جب عرفان اللہ نے میڈیا والوں کے سامنے بات کی تو سننے والوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے واقعی ایک بے حد محب وطن شخص کو، جو ایک کامیاب بزنس مین کی حیثیت سے پہلے ہی ملک کی ترقی میں مؤثر کردار ادا کر رہا ہے اور اب اپنے ہم وطنوں کی بھلائی کے لیے سیاست کے خارزار میں گزر چکا ہے، اس میدان سے باہر دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ملک کی باغ دوڑ انہی پرانے پاپیوں کے ہاتھ میں رہے جو اتنے برسوں سے ملک و قوم کو لوٹنے میں مصروف ہیں۔ اس موقع پر عرفان اللہ نے چند ایسی باتیں بھی کی جن سے اشارہ ملا کہ وہ جلد ہی موجودہ پارٹی چھوڑ کر اپنی ذاتی سیاسی پارٹی کی بنیاد رکھنے جا رہا ہے۔ اس پریس کانفرنس کے بعد مختلف چینل پر تبصروں اور تجزیوں کا سیلاب سا آ گیا اور ایسا لگنے لگا کہ اس وقت ملک کا سب سے اہم مسئلہ عرفان اللہ کی سیاست میں کردار ہی ہے۔ کئی اینکرز نے اس کی تعریفوں کے پل باندھ ڈالے، اس کے کاروباری کامیابیوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا، فلاح و بہبود کے کاموں کو یوں تعریف کی گئی گویا وہ انہی کا جانشین ہو۔ یہ ثابت کرنے کے لیے بھی ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا کہ پچھلی بار وہ جس حلقے سے MNA منتخب ہوا تھا، سب سے زیادہ ترقیاتی کام اسی حلقے میں ہوئے۔ ظاہر ہے ان اینکروں کی زبان سے قصیدے جاری کروانے کے لیے بھاری لفافے ارسال کیے گئے تھے، لیکن عرفان اللہ خوش تھا کہ اس کی شخصیت ایک دم بہت اوپر اٹھ گئی ہے اور اس کے وزیر اعظم کی کرسی تک پہنچنے کی راہیں تیزی سے ہموار ہو رہی ہیں۔ اس خوشی نے اسے بازل والے معاملے کی طرف سے بھی غافل کر دیا تھا۔ یہ معاملہ اسے اس وقت دوبارہ یاد آیا جب بازل کے ساتھیوں میں موجود اس کے مخبر نے
اسے اطلاع دی کہ میرو نے چاولوں کے گودام میں جو مال منتقل کروایا تھا اس میں اسلحہ شامل نہیں ہے۔ اس اطلاع نے اس کی ساری خوشی غارت کر دی اور صوفے کے سامنے پھکارنے لگا، مجھے اپنا مال ہر حال میں واپس چاہیے۔ ابھی تک تو میں مطمئن تھا کہ بازل ہاتھ آئے گا تو ساتھ ہی وہ مال بھی واپس مل جائے گا، لیکن یہاں تو بازل کے ساتھ ہی ہاتھ ہو گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے مینیجر نے مال یزدانی ہاؤسنگ اسکیم سے منتقل نہیں کروایا تھا، اس نے آپ کو اور بازل دونوں کو ڈبل کراس کیا ہے اور کسی تیسری پارٹی کے ساتھ مل گیا ہے۔ صوفے نے اندازہ لگایا، شاید ایسا ہی ہے، کیونکہ نہ اس کا کچھ اتا پتہ ہے اور نہ ہی اس کی فیملی کا۔ میرے آدمی اس کے گھر گئے تھے لیکن وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ عرفان اللہ نے اس کی رائے سے اتفاق کیا، پھر بے چینی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے میں ایک بار یزدانی ہاؤسنگ اسکیم میں چیک کروانا چاہیے، ہو سکتا ہے مال اب بھی وہیں موجود ہو۔ میں آپ کو اس بات کا مشورہ نہیں دوں گی کیونکہ زیادہ امکان یہ ہے کہ وہاں کوئی ٹرپ لگا کر آپ کو پھانسنے کی کوشش کی جائے۔ بہتر ہے آج پہلے والے مشن کو کامیاب ہونے دیں، پھر اس معاملے کو دیکھیں۔ صوفیہ نے اسے کسی بھی اقدام سے روک دیا۔ اس کے بعد ان کا سارا وقت انتظار میں گزرا۔ بازل کی پناہ گاہ پر جاری آپریشن میں عملی طور پر شامل نہ ہونے کے باعث انہیں صورتحال کی کوئی خبر نہیں تھی۔ نہ ہی صوفیہ یا عرفان اللہ میں سے کسی کی ہمت تھی کہ اس موقع پر میڈم ایکس سے رابطہ کر کے اس سے کوئی پوچھ سکے۔ عرفان اللہ کا اپنے مخبر سے بھی رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ کوئی تھوڑی بہت سنگن ملی تھی تو خبروں سے، جن میں صرف اتنا بتایا گیا تھا کہ شہر کے فنائی علاقے میں شدید فائرنگ کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ سر میرا خیال ہے آپ کچھ دیر آرام کر لیں، جو صورتحال ہوگی صبح تفصیلات مل جائیں گی۔ ناکامی کا تو ویسے بھی کوئی امکان نہیں۔ رات گئے صوفیہ نے عرفان اللہ کو نصیحت کی، تم بازل کو نہیں جاتی صوفی ڈارلنگ، اس خبیث کے اندر کسی شیطان کی روح ہے۔ میں نے اسے برے سے برے حالات میں بھی بچ کر نکلتے دیکھا ہے۔ سچ پوچھو تو اس کے نہ ہونے سے میری طاقت آدھی رہ گئی ہے۔ اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ مشکل سے مشکل معاملے کو بھی چٹکیوں میں حل کر دیتا ہے۔ اس کی انہی خوبیوں کی وجہ سے میں اسے کھونا نہیں چاہتا۔ عرفان اللہ کا ذہن منتشر تھا، ایک طرف وہ بازل سے خوفزدہ تھا تو دوسری طرف اسے بچانا بھی چاہتا تھا۔ میڈم ایکس کا تعاون ملنے کے بعد بازل جیسے گلی کے گنڈے کے بارے میں اس انداز میں سوچنا ایک طرح سے میڈم کی توہین ہے۔ صوفیہ نے منہ بنایا، نہیں میرا یہ مقصد نہیں ہے۔ میڈم کا تو ظاہر ہے بہت اونچا مقام ہے اور میں جانتا ہوں کہ بازل کا میڈم سے کوئی مقابلہ ہی نہیں، لیکن بس اتنے عرصے سے وہ سب کچھ سنبھال رہا ہے تو مجھے اس کی عادت ہو گئی ہے۔ صوفیہ کا منہ بندہ دیکھ کر عرفان اللہ جلدی وضاحت دینے لگا، کامیابی کے جس افق پر پہنچنے کے ان لوگوں نے خواب دکھائے تھے، انہیں ناراض کر کے وہ ان خوابوں سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ عادتیں تو ہوتی ہی بدلنے کے لیے ہیں۔ اب یہی دیکھ لیں کہ آپ نے برسوں اپنی بیوی کے ساتھ گزارے، اب وہ آپ سے دور ہیں تو آپ کو ان کا خیال بھی نہیں آتا۔ جسے تم جیسا متبادل مل جائے وہ اپنی باسی کڑی جیسی بیوی کو خاک یاد کرے گا۔ عرفان اللہ کا موڈ فوراً ہی بدل گیا۔ صوفیہ نے اس کے اس بدلے موڈ کا بھرپور ساتھ دیا۔ عرفان اللہ وہ شخص تھا جسے اپنی عشوہ غمزوں سے قابو میں رکھنا ایک طرف اس کی ذمہ داری تھی تو دوسری طرف یہ لالچ بھی تھا کہ مستقبل میں وہ شخص جس مقام پر پہنچایا جانے والا تھا، موجودہ تعلق کی بنیاد پر وہ اس سے تنظیم کے مقاصد کے علاوہ ذاتی مفادات بھی حاصل کر سکتی تھی۔ ہوس اور لالچ کے گٹھ جوڑ سے بڑھنے والے تعلق کے شوریدہ سر جذبات ذرا سرد ہوئے تو وہ دونوں تھک کر نیند کی وادی میں اتر گئے۔ ابھی نیند بہت گہری نہیں ہوئی تھی کہ زوردار دھماکے کے ساتھ دروازہ کھولنے کی آواز ایک جھٹکے سے ہوش و حواس کی دنیا میں واپس لے آئی۔ کھلی آنکھوں نے جس چہرے کو سامنے دیکھا، اسے دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کیسا ہے وکی؟ اسپتال پہنچتے ہی ان کا لالا کے ایک آدمی سے سامنا ہوا۔ پورے راستے خود پر بند باندھے ماسک کا صبر اس موقع پر جواب دے گیا اور اسے تقریباً جھنجھوڑتے ہوئے وکی کی بابت دریافت کیا۔ آپریشن تھیٹر میں ہے، خون بہت زیادہ بہہ گیا ہے، ڈاکٹر نے بڑی مقدار میں خون جمع کرنے کو کہا ہے۔ اس شخص کا ستا ہوا چہرہ بتا رہا تھا کہ معاملہ کافی گڑبڑ ہے، تو جمع کراؤ خون۔ شہر میں اتنے بلڈ بینک ہیں کہ ان سے میرے لاڈلے کے چند بوتلیں خون نہیں مل سکتا۔ اگر نہیں مل سکتا تو آگ لگا دو سب کو۔ لالا کسی غضبناک شیر کی طرح دھاڑا، ہم کوشش کر رہے ہیں لالا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وکی بھائی کا بلڈ گروپ او نیگیٹو ہے اور اس گروپ کا ڈونر بہت مشکل سے ملتا ہے۔ اس شخص نے دھیمی آواز میں لالا کو جواب دیا۔ حالات کی سنگینی کے اس ادراک نے ماسک کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ وکی سے اتنا عزیز تھا کہ اس کی زندگی بچانے کے لیے رگیں نچوڑ کر اپنے خون کا آخری قطرہ تک دے سکتا تھا، لیکن یہاں بات جذبات کی نہیں، حقائق کی تھی۔ قدرت کی مرضی کے آگے وہ بے بس تھے۔ ہمارے لوگ شہر کے سارے بلڈ بینک سے رابطہ کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی بھاری انعام کے اعلان کے ساتھ ڈونر کے لیے اپیل کر دی ہے۔ اللہ نے چاہا تو کچھ نہ کچھ وہی شخص انہیں اپنے اقدامات سے آگاہ کر رہا تھا، لیکن لالا اس کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی تیز قدموں سے چلتا آگے بڑھ گیا۔ لالا ماز اسے آوازیں دیتا ہوا اس کے پیچھے لپکا، لیکن اس کے قریب پہنچنے سے قبل لالا ڈاکٹر زوم میں پہنچ چکا تھا۔ وقاص احمد کے جتنا خون درکار ہے میرے جسم سے نکال لے، اگر وہ نہ بچ سکا اور میرے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی بچ گیا تو تم میں سے کسی کی خیر نہیں ہوگی۔ آنکھوں سے اگر خون ابلا پڑ رہا تھا تو لیجے میں غیاض کی چنگاریاں تھیں۔ اس کے اس انداز پر ینگ ڈاکٹر کا چہرہ سرخ پڑ گیا اور پرتاش لہجے میں بولا،
آپ پہلے جا کر اپنا بلڈ ٹیسٹ کروائیں، پھر آگے بات ہوگی۔ یہ کوئی انڈین مووی نہیں کہ جذباتی بھڑکے مار کر مریض کی جان بچائی جا سکے۔ ایک تو وہ لالا کی دنیا سے باہر کا شخص ہونے کی وجہ سے اسے جانتا ہی نہیں تھا، دوسرے سامنے والے کے جاہل ہونے کی یقین اور اپنی ڈگری کا زوم بھی تھا، اس لیے لہجے کی ترشی بہت بڑھ گئی تھی۔ تجربے کی کمی نے اسے اندازہ بھی نہیں لگانے دیا تھا کہ اس کے مقابل کھڑا شخص اندر سے کسی آتش فشاں کی طرح ابل رہا ہے۔ میرا خون میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ میرا بلڈ گروپ اس سے میچ نہیں کرے گا، پھر کس کا کرے گا؟ وہ نیگیٹو ہوں میں بھی، اور یہ بات اس اچھی طرح جانتا ہوں کہ تیری ڈگری سے کہیں زیادہ زخم سجے ہیں میرے بدن پر۔ ایک بار نہیں 50 بار ٹیسٹ ہوا ہے میرا بلڈ گروپ۔ لالا نے زور سے اس کا گریبان پکڑا کہ اس کی سانس رک گئی اور آنکھیں ابل پڑی۔ لالا پلیز ریلیکس لالا۔ ماز نے جلدی سے آگے بڑھ کر ڈاکٹر کو اس کی گریپ سے نجات دلوائی۔ اللہ سب ٹھیک کرے گا، کچھ نہیں ہوگا ہمارے وکی کو، آپ خود پر قابو رکھیں اور ڈاکٹرز کو ان کا کام کرنے دیں۔ اس نے لالا کو اپنے دونوں بازوؤں کے حلقے میں لے کر ایک کرسی پر بٹھا دیا اور ڈاکٹر سے درست لہجے میں بولا، جیسا آپ سے کہا گیا ویسا کریں، اور پلیز خیال رکھا کریں کہ سامنے کون ہے۔ ہر آدمی کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنے کی کوشش میں کسی دن آپ اپنا من کا توڑوا بیٹھیں گے۔ ڈاکٹر نے جو موت کے منہ سے واپس آیا تھا خاموشی سے اس کی بات سنی اور باہر کی طرف دوڑا۔ سٹاف کے کچھ اور لوگ بھی جو آوازیں سن کر وہاں آ گئے تھے خاموشی سے پلٹ گئے تھے۔ یہ ایک نجی اسپتال تھا جہاں لائے جانے والے اس خاص مریض کی تفصیلات سے آگاہ نہ ہوتے ہوئے بھی انہیں یہی معلوم تھا کہ انہیں مریض کے ساتھ موجودہ افراد کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا ہے اور مریض کی جان بچانے کے اپنی جان لڑا دینی ہے۔ مریض کی اہمیت کا اندازہ تو اس بات سے بھی لگایا جا سکتا تھا کہ رات کے اس پہر اسپتال کا سب سے تجربہ کار اور قابل سرجن اپنے معاونین کے ساتھ مل کر اس کی جان بچانے کے لیے آپریشن تھیٹر میں مصروف تھا، لیکن اس نئے اپائنٹ ہونے والے احمق ڈاکٹر نے صورتحال کی نزاکت کو سمجھے بغیر مسئلہ کھڑا کر دیا تھا۔ پانی پئیں۔ ارد گرد کی پرواہ کیے بغیر وہ لالا کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے باپ اور اپنے عزیز جان بھائی کو نہیں بچا سکا تھا میں، میری بھتیجی بھی بھیڑیوں کے ہتھے چڑھ گئی اور بھاوج بھی بے بسی کی موت مری تھی۔ میں نے ہر بار دشمن کے خون سے اپنے انتقام کی آگ بجھانے کی کوشش کی، لیکن سچ بتاؤں تو میرے اندر آج بھی سلگن ہے۔ اپنے چلے جائیں اور ایسے ظالمانہ طریقے سے چلے جائیں تو اس دکھ اور جلن کو مٹانے کے لیے کوئی طریقہ کامیاب نہیں رہتا۔ خود کو شراب میں ڈبونے پر یہ دکھ رگوں کو کاٹتا رہتا ہے۔ میں اس دکھ کی اذیت سے اچھی طرح واقف ہوں، اس لیے اب کسی صورت دوبارہ اس سے نہیں گزرنا چاہتا، ہرگز نہیں گزرنا چاہتا۔ لالا نے پانی سے بھرا گلاس تھامنے کے بجائے بھرائی آواز میں بولنا شروع کر دیا۔ کبھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اسے خود بھی خبر نہ ہو سکی۔ حوصلے سے لالا، حوصلے سے، کچھ نہیں ہوگا ہمارے وکی کو۔ آپ کو شاید نہیں معلوم، لیکن میں جانتا ہوں کہ اس کے ساتھ بے شمار دعائیں ہیں۔ وہ اپنوں اور غیروں کے دکھ بانٹنے والا اور مشکل میں لوگوں کا ساتھ دینے والا ہے۔ ایسے شخص کو اس کے مشکل وقت میں اللہ تنہا چھوڑ دے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لالا جیسے شخص کو یہ ٹوٹتے دیکھنا بہت تکلیف دہ عمل تھا۔ ماز نے بمشکل خود کو چھلکنے سے روکا اور بہت ہمت سے لالا کا حوصلہ بندھاتا رہا، یہاں تک کہ اسپتال کا عملہ خون لینے کے لیے اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ لالا کے جانے کے بعد وہ خود اس کی جگہ کرسی پر بیٹھ گیا اور میز پر سر رکھ کر خاموشی سے آنسو بہانے لگا۔ اس آنسو کے ساتھ بے تحاشا دعائیں بھی تھیں کہ وکی جیسے اچھے انسان، مخلص دوست اور سب سے بڑھ کر اپنے بہن کے سہاگ کو کسی صورت کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اسے دعا کرتے کرتے الینا کی فون کال یاد آتی تھی تو گھبراہٹ سی ہونے لگتی تھی۔ یہاں سے اتنی دور بیٹھ کر بھی جیسے کسی انجان ذریعے سے وہاں تک مشکل کی خبر پہنچ گئی تھی۔ جب سے وہ ماں بیٹا بے چین و بے قرار تھے، کیا کوئی انہونی ہونے کو تھی؟ کوئی بڑا نقصان، کوئی دائمی دکھ گھات میں تھا؟ سوالات دماغ میں اٹھتے تھے تو دل ڈوب جاتا تھا۔ ابھی وہ اپنی اس کیفے سے لڑی رہا تھا کہ باہر کچھ شور سا سنائی دیا۔ وہ گھبرا کر جلدی سے باہر نکلا۔ کیا ہوا؟ اس سے موجود لالا کے آدمیوں میں سے ایک سے پوچھا۔ خود اسے تو ایک بند ہوتے دروازے کے پیچھے گم ہوتے اس ٹیچر کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیا۔ بشرا صاحبہ کو لایا گیا ہے، ان کے شانے میں گولی لگی ہے۔ اس شخص نے پست آواز میں اطلاع دی تو باز نے بے ساختہ ہی خود کو سہارا دینے کے لیے قریبی دیوار سے ٹیک لگا لی۔ شاید آج کے دن ایک بھی اچھی خبر نہیں ملنے والی تھی۔ تم یہاں کیسے ہے؟ اندر کس نے گھسنے دیا؟ عرفان اللہ پہلے تو بازل کو اپنے سر پر کھڑا دیکھ کر بری طرح گھبرا گیا، پھر غصے سے چیخنے لگا۔ اس کے ساتھ موجود صوفیہ البتہ خاموش تھی اور خاموشی اسے بیڈ کرون سے پوچھ لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ نیم اریاں تھی اور اپنی بے ستری کو چھپانے کے لیے چادر کو کندھوں تک کھینچ لیا تھا۔ اندر کس نے گھسنے دیا سے کیا مطلب؟ کہ آپ نے میرے یہاں آنے پر پابندی لگا رکھی تھی؟ اگر ایسا تھا تو یقین کریں آپ کا سٹاف شدید نکما ہے۔ اگر آپ کو موقع ملے تو پہلی فرصت میں اس سٹاف کو فارغ کر دیجیے گا۔ اگر پر خاصا زور دیتے ہوئے اس کا لہجہ خاصا طنزیہ تھا۔ عرفان اللہ کو یکدم اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اپنے لیے بازل کا انتظام کر چکنے کے باعث اسے خیال نہیں آیا تھا کہ اس کے سلسلے میں سیکورٹی سٹاف کو کسی قسم کی خصوصی ہدایت دے سکے۔ بازل کا ہمیشہ سے اس کے گھر میں بے تکلفانہ آنا جانا تھا، اور صرف اتنا ہی نہیں تھا، اسے انتظامی معاملات میں بھی خصوصی اختیارات حاصل تھے۔ اگر وہ چاہتا تھا تو سیکورٹی سے متعلق از خود بہت سی تبدیلیاں کر کے محض اطلاع دے دیتا تھا۔
इसकी सियासत के एक बात भला किसकी मजाल थी कि इसको रात के इस पहरी से ही अंदर आने से रोकता। मैडम एक्स के आदमी घर के सिक्योरिटी स्टाफ में शामिल नहीं थे। इन्हें इसने सिर्फ बाहर की सरगर्मियों के लिए मखसूस कर रखा था। अगर उनमें से कोई मौजूद होता तो कम अज़ कम सूफिया को ही इत्तला दे देता। पुराने स्टाफ ने तो बादल को पुराना प्रोटोकॉल देते हुए आराम से अंदर आने दिया था। क्यों आए हो तुम यहाँ? इरफानुल्लाह अगरचे अंदर से घबरा चुका था, लेकिन फिर भी लहजे में रोब लाने की कोशिश की। आप मेरे ऊपर फौजें चढ़ाकर मुझे अपने पास बुलवाने की जहमत कर रहे थे। मैंने सोचा आपको मुश्किल से बचा लूं और ख़ुद आपकी खिदमत में हाजिरी दूं। इसके लहजे में मौजूद तंज की काट के साथ साथ इरफानुल्लाह ने कहीं तहमे बल खाते गुस्से को भी महसूस किया तो अंदर ही अंदर कांप कर रह गया, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए बोला, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। अगर मुझे तुम्हें बुलवाना होता तो कोई भी उल्टी सीधी हरकत करने के बजाय डायरेक्ट फ़ोन करके यहाँ बुलवा सकता था। होने को तो बहुत कुछ हो सकता था। आप मेरी माँ से निकाह पढ़वा सकते थे, मुझे अपना नस्बी ना से ही कानूनी बेटा तस्लीम कर सकते थे, मुझे गुंडे से बदमाश की जगह अपना सियासी जानशीन बना सकते थे, लेकिन आप वो सांप साबित हुए जो अपने ही बच्चों को खा जाता है। बादल के लहजे में एक फुंकार सी थी। क्या बकवास किए जा रहे हो? अपनी इन फजूलियात पर बात करने के लिए तुम्हें रात का आखिरी पहर ही मिला था। इरफानुल्लाह से डपटा। हाँ, यही पहर मिला था और मैंने इसी को गनीमत जाना, क्योंकि होने को तो ये भी हो सकता है कि मैं खुद इस पहर चढ़ाई करने वालों में से किसी की गोली का निशाना बनकर हमेशा की नींद सो जाता और आप इस उम्र में इस जलपरी के साथ दादे ऐश देते रह जाते। इसने बिस्तर पर लबस्ता बैठी सोफे पर एक तज़हीक आमेज नजर डाली। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। इरफानुल्लाह ने थूक निकलकर खुश्क हो जाने वाले गले को तर करने की कोशिश की। हमारे दरमियान होने वाली आखिरी मुलाकात के बाद भी किसी गलत फहमी की गुंजाइश नहीं रहती। ताबूत में आखिरी कील आपके मुखबर के पकड़े जाने से ठुक गई। मीरू ने खुद आपकी और इसकी सारी गुफ्तगू सुनी थी। बाकी सच भी इसकी जुबान गुद्दी से खींच कर उगलवा लिया गया और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आपने कब और कैसे मुझे कहाँ नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। वो इत्मीनान से बिस्तर के मुकाबिल रखे एक सिंगल सोफे पर जमकर बैठ गया और अपने हाथ में मौजूद खतरनाक गन को यूं नुमाया करके रखा कि इरफानुल्लाह का खून खुश्क हो जाए। वो जानता था कि इरफानुल्लाह जोड़ तोड़ और 420 में कितना ही माहिर सही खुद लड़ने भिड़ने वाला आदमी नहीं है। इसे सिर्फ हुक्म देने और अपने पालतू गुंडों के जरिए मुखालफिन को ठिकाने लगाने की आदत ने हाथ पैर चलाने के लायक नहीं छोड़ा था। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, मैं बस तुमसे बातचीत करना चाहता था ताकि तुम्हें समझा सकूं कि अब हम भी पहले की तरह एक टीम बन सकते हैं। इरफानुल्लाह को इसके तेवर घबराहट में मुब्तला कर रहे थे। ठीक है, कर लेते हैं बातचीत, लेकिन याद रखें कि हमारी पूरी बातचीत की बुनियाद मेरी इस शर्त को मान लेने पर होगी कि आप मुझे अपना बेटा तस्लीम कर लें। वो टांग पर टांग जमाकर बैठ गया और इरफानुल्लाह की आंखों में आंखें डालते हुए बोला, तुम्हारी सुई इसी एक बात पर क्यों अटक गई है? तुम्हारी बेसब्री मेरा सियासी कैरियर दांव पर लगा देगी और मैं जो बचपन से अब तक रुसवाई सहता आ रहा हूँ इसका कुछ नहीं। आप सारी ज़िंदगी एक ग़ुलाम की तरह मुझे इस्तेमाल करते रहे हैं। अब मुझे अपनी रुसवाई और ग़ुलामी दोनों का मदावा चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं सब कुछ तहस नहस करके रख दूंगा। इरफानुल्लाह के जवाब ने इसके गुस्से को सवा नेज़े पर पहुंचा दिया और वो एक दम बल खाकर खड़ा हुआ तो गन का रुख इरफानुल्लाह की तरफ था। गुस्से की शिद्दत ने इसे गोली चलवा दी। गोली इरफानुल्लाह के जिस्म के कौन से हिस्से पर लगी वो देख नहीं सका, क्योंकि यकदम ही सूफिया का चादर के नीचे छुपा हाथ बाहर आया और इसने अपने बाएं जबड़े से दाएं जबड़े के दरमियान आग की एक लहर सी गुजरती महसूस की। तकलीफ की शिद्दत के बावजूद इसने गन हाथ से ना छोड़ी और एक फर सूफे पर झोंक दिया। इसी वक्त बाहर से मीरू ने पुकारा, पास निकलने की करो, पुलिस की गाड़ियां इस तरफ आ रही हैं। वो तकलीफ से जलते गाल पर हाथ रखकर बाहर की तरफ दौड़ा। तकलीफ इतनी ज़्यादा थी कि इसे अपना सर घूमता हुआ महसूस हो रहा था, लेकिन अपनी मजबूत कुव्वत इरादी के सहारे वो न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा था बल्कि दौड़ भी रहा था। अगर वो इस वक्त आईना देख सकता तो देखता कि इसका चेहरा कितना भयानक हो चुका है। दोनों रुखसार इस बुरी तरह जले थे कि आर पार छेद हो गया था और इस छेद से हड्डियों के साथ जली हुई जुबान भी दिखाई दे रही थी। इसके पास इस वक्त वाहिद प्लस पॉइंट यह था कि वो इस घर के चप्पे चप्पे से अच्छी तरह वाकिफ था और सिक्योरिटी गार्ड से सामना किए बगैर बआसानी बाहर निकल सकता था। मीरू इसका दूसरा साथी शायद गार्ड के साथ उलझ गए थे, इसलिए फायरिंग की तेज आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो जैसे ही बाहर निकला एक जोरदार धमाका सुनाई दिया और साथ ही ज़मीन इतने ज़ोर से लर्जी के वो कदम उखड़ने से ज़मीन पर गिर गया। एक पल के लिए इसकी आंखों के सामने धुंध छा गई। धुंध के उस पर इसने उखड़ा हुआ गेट और दाखिली रास्ते पर भड़कते शोले देखे। शोलों के पेश मंजर में सर पर दौड़ता मीरू उसका साथी दिखाई दे रहे थे। यकीन उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से जान छुड़ाने के लिए हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया था, लेकिन दूसरी मुसीबत इस पुलिस मोबाइल की सूरत इनके सर पर सवार थी, जो अभी अभी वहां आकर रुकी थी और जिसका चिंगाड़ता सायरन माहौल को मजीद भयानक बना रहा था।
اس سے پہلے کہ اس موبائل سے کوئی پولیس والا برآمد ہوتا یا ان کی طرف سے کوئی ایکشن لیا جاتا، دوڑتے ہوئے میرو نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک اور ہینڈ گرنیڈ برآمد کیا اور دان سے اس کی پن کھینچ کر موبائل کی طرف اچھال دیا۔ متوقع دھماکے کے پیش نظر بازل نے فوراً ہی اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے۔ یہ دھماکہ پہلے والے دھماکے سے بھی زیادہ شدید تھا۔ پولیس موبائل کسی کھلونا گاڑی کی طرف اچھلی اور پھر شعلوں کی زد میں آئے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، زمین کی لرزش بھی اس سے پہلے زیادہ محسوس ہوئی تھی، لیکن وہ خود کو سنبھال کر کھڑا ہوا اور اپنی گاڑی کی طرف دوڑا۔ میرو اور دوسرا ساتھی اس سے آگے تھے۔ فضا میں ایک اور پولیس موبائل کی آواز گونجنے لگی تھی اور وہ امید نہیں کر سکتا تھا کہ ان حالات میں میرو کو اسے اپنے ساتھ لے جانے کا خیال آئے گا۔ وہ اپنی دنیا کی صفاقے سے اچھی طرح واقف تھا۔ ایسے نازک حالات میں ہر ایک کی پہلی ترجیح اپنی جان کا تحفظ ہوتی ہے، چنانچہ اسے بھی اپنی جان بچانے کے لیے خود ہی کوشش کرنا تھی۔ وہ گرتا پڑتا گاڑی کے قریب پہنچا تو میرو پچھلی نشست پر بیٹھ چکا تھا، جبکہ اس کے ساتھی نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ جلدی جلدی کرو باس، میرو سے دیکھ کر چیخا اور گردن گھما کر موقع پر وارد ہونے پولیس موبائل کو دیکھا۔ بازل، جس کا جسم پوری کوشش کے باوجود اس وقت مکمل ردھم میں نہیں تھا، گاڑی کے کھلے دروازے اندر داخل ہونے ہی لگا تھا کہ موبائل میں سوار پولیس والوں میں سے کسی نے اندر بیٹھے بیٹھے گولی چلائی۔ اب پتہ نہیں اس کا نشانہ بہت اچھا تھا یا بازل کی گردش میں آئی قسمت تھی جس نے اس پر ایک اور وار کیا اور گولی سیدھی اس کے کمر میں گھستی چلی گئی۔ اس کے حلق سے تیز خرخراہٹ نما آواز اور جسم جھٹکا کھا کر یوں گاڑی کی اگلی نشست پر گرا کے محض ٹانگیں ہی باہر رہ گئی۔ پچھلی نشست پر موجود میرو نے اس پر بس ایک نظر ڈالی اور نئی وارد ہونے والی پولیس موبائل سے نمٹنے کے تیسرے ہینڈ گرنیڈ کا استعمال کیا۔ اس کام کی سے گاڑی کی کھڑکی سے اپنا اگلا دڑ باہر نکالنے سے زیادہ باہر نکالنا پڑا۔ یہاں اس نے ہینڈ گرنیڈ موبائل کی طرف اچھالا اور وہاں ایک سنسناتی گولی آ کر اس کے بازو سے ٹکرائی۔ اس کے منہ سے تیز چیخنے کی، لیکن یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ موبائل والے اس لائق نہیں رہے تھے کہ اس کے تعاقب میں آ سکتے۔ نکلو یہاں سے، اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر موجود ساتھی کو چیخ کر حکم دیا اور خود بازل کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کا آدھے زیادہ جسم گاڑی کے اندر تھا۔ اس کے باوجود اپنے زخمی بازو کے ساتھ اسے اندر گھسیٹنے میں دانتوں پسینہ آ گیا۔ مجروح بازو سے بھی خون مزید تیزی سے بہنے لگا۔ ادھر بازل بالکل بے سود تھا اور اس میں اتنی طاقت اور ہمت نہیں تھی کہ خود کو ہلا جلا سکے۔ وہ اسی طرح گاڑی کی پچھلی حصے میں پڑا تھا کہ اوپری جسم نشست پر اور ٹانگیں نیچے گاڑی کے فرش پر تھی۔ میرو نے ایک نظر اس کی کمر سے ابلتے خون کو دیکھا اور پھر اپنے بازو کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جائزہ لینے پر اسے اطمینان ہوا کہ گولی محض گوشت کو پھاڑتی ہوئی باہر نکل گئی ہے اور ہڈی بالکل سلامت ہے۔ اس نے گاڑی میں پڑا ایک کپڑا اٹھا کر کسی نہ کسی طرح اسے مضبوطی سے اپنے بازو کے گرد باندھا۔ گاڑی جس رفتار سے جا رہی تھی اس کے باعث سے کام خاصا مشکل ثابت ہوا تھا۔ اس مرحلے سے گزرنے کے بعد اس نے ایک بار پھر بازل کا جائزہ لیا۔ اس کی کمر کے زخم سے خون کا بہاؤ ہنوز جاری تھا اور آنکھیں بند تھی، لیکن وہ دھیرے دھیرے سانس لے رہا تھا۔ میرو نے اس کی نبض چیک کی۔ نبض کی رفتار بھی بہت سست تھی۔ راستے میں کوئی اسپتال پڑے تو اس پر گاڑی روک لینا۔ کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے اس نے ڈرائیونگ کرنے والے کو حکم دیا۔ اس وقت ان کی سب سے بڑی خوش قسمتی یہ تھی کہ ان کا تعاقب نہیں کیا گیا تھا اور وہ اطمینان سے سفر کر رہے تھے۔ اسپتال؟ ڈرائیور کو شاید ملنے والے حکم کا یقین نہیں آیا، اس لیے حیرت سے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں اسپتال، باس کی حالت بہت خراب ہے، کسی اسپتال پہنچ گیا تو شاید بچ جائے، ورنہ ہم تو کچھ نہیں کر پائیں گے۔ میرو نے اسے جواب دیا اور خود ہونٹ چبانے لگا۔ اسے اس لمحے پر افسوس تھا جب وہ بازل کا حکم مان کر اس کے ساتھ عرفان اللہ کے گھر چل پڑا تھا۔ وہ لوگ اچھے بھلے حملہ آوروں سے بچ کر محفوظ ٹھکانے پر پہنچ گئے تھے۔ بہتر یہی تھا کہ حالات سازگار ہونے تک وہیں دب کے رہتے اور پھر موقع دیکھ کر جو کچھ کرنا ہوتا کرتے، لیکن غصے میں پاگل ہوتا بازل کو سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ فوری طور پر عرفان اللہ سے حساب کتاب کرنا چاہتا تھا۔ ابتدا میں سب کچھ آسان بھی ثابت ہوا، لیکن پھر اچانک معاملات بگڑ گئے تھے اور وہ بمشکل ہی وہاں سے جان بچا کر فرار ہو سکے تھے۔ وہ تو اس بات پر ہی شکر ادا کر رہا تھا کہ اپنے ساتھ ہینڈ گرنیڈ لے کر نکلا تھا، ورنہ کہانی ختم تھی۔ لیکن اسپتال جا کر ہم خود بھی پھنس جائیں گے۔ موجودہ حالات میں تو ہمارے سر پر کسی کا ہاتھ بھی نہیں۔ ڈرائیور اب بھی ہچکچاہٹ کا شکار تھا۔ ہم اسپتال نہیں جائیں گے، بس باس کو اسپتال کے سامنے ڈال کر خود نکل جائیں گے۔ قسمت اچھی ہوئی تو اسپتال والے رحم کھا کر اس کا ٹریٹمنٹ کر دیں گے۔ ہم ان حالات میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ میرو خود تناؤ کا شکار تھا، لیکن وہ یہ بالکل صحیح کہہ رہا تھا۔ ان حالات میں اس کے بس میں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا۔ عرفان اللہ کی چھبر چھاؤں سے نکلنے کے بعد وہ پہلے ہی بے آسرا ہو گئے تھے اور اب یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کتنے ساتھی زندہ ہیں اور کتنے مارے جا چکے ہیں۔ زندہ بچ جانے والوں میں سے کچھ ادھر ادھر بکھر جاتے اور کچھ پولیس کے ہتھے چڑھ جاتے۔ پولیس کے ہتھے چڑھنے والے خطرہ ثابت ہو سکتے تھے کہ ان کے ذریعے بچے کچے ٹھکانے بھی پولیس کی نظر میں آ جاتے، اس لیے بہتر یہی تھا کہ پہلے اپنی بقا کی فکر کی جائے۔ اس روٹ پر کوئی سرکاری اسپتال نہیں پڑے گا؟ ہاں ایک پرائیویٹ اسپتال ہے، کیا وہاں گاڑی روک لوں؟ ڈرائیور نے پوچھا۔ روک لینا، جب قسمت کوئی آزمانا ہے تو کیا سرکاری کیا پرائیویٹ؟ میرو نے ایک آہسی بھری اور بازل کے چہرے پر نظر ڈالی۔ جس زخم نے اس کے چہرے کو اتنا بھیانک بنا دیا تھا وہ اس کی نوعیت نہیں سمجھ سکتا تھا۔ رخسار اور جبڑے کی ہڈی اس طرح چھدی ہوئی تھی جیسے گولی آر پار ہو گئی ہو، لیکن گولی کے زخم کی طرح متاثرہ حصوں سے خون نہیں بہہ رہا تھا
اور جلنے جیسے آثار تھے۔ اس کی زندگی ہتھیاروں کے ساتھ گزری تھی، لیکن اس نے کبھی ایسا کوئی ہتھیار نہیں دیکھا تھا جس کا زخم اس نوعیت کا ہو۔ ہاں، لیزر گن وغیرہ کے بارے میں سنا ضرور تھا، اور اسے زخم کو دیکھ کر یہ سوچ رہا تھا کہ بازل پر ایسا ہی کوئی ہتھیار استعمال کیا گیا ہے۔ عرفان اللہ کی کوٹھی میں ایسا انوکھا ہتھیار کس کے پاس ہوگا؟ اس کے لیے یہ سوال اپنی جگہ ایک معمہ تھا، کیونکہ وہ صوفیہ اور اس کے اصلے سے واقف ہی نہیں تھا۔ تیار ہو جاؤ، اسپتال بس آ گیا ہے۔ میں اسپتال کے گیٹ کے قریب سپیڈ کم کر دوں گا، تم جلدی سے اپنا کام نمٹا لینا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر موجود شخص کی آواز نے اس کی توجہ بازل پر سے ہٹائی اور ایک ہنکارہ بھر کر خود چکنا ہو بیٹھا۔ دروازے کا لوک بھی پہلے ہی کھول لیا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے۔